السلام علیکم سید سمر احمد. آج کا سیشن میں کنڈکٹ کروں گا تو ہم انشاءاللہ 3 منٹ کے بعد آن لائن ہوں گے. آپ لوگ بھی جو دوست نماز ادا کر رہے ہیں وہ جلدی کر لیں، ان کو متوجہ کر دیں. گروپ کے اندر بھی عاطر بھائی سب چیزیں ریڈی ہیں؟ عاطر بھائی یہ مجھے گائیڈ کر دیں کہ کیسے بنانا ہے. آپ میں اس کو پھر یہ ذرا گائیڈ کر دیجئے مجھے عاطر. آواز نہیں آ رہی. جی عاطر ٹھیک ہے، اوکے ہم شروع کریں. السلام علیکم. آپ سب لوگوں کو میری آواز کلیئر ہے؟ کیا آپ سب لوگ مجھے سن پا رہے ہیں؟
جی باقی اسٹوڈنٹس بھی بتا دیں. باقی سب بھی بتا دیں. کسی کو آواز کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ جی بہتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرج گائیڈنس کورس کا یہ بیچ نمبر 2 ہے، اور بیچ نمبر 1 میں جو اب سے 2 ہفتے پہلے ختم ہوا، اس میں قریباً یہ پاکستان میں پہلا بیچ تھا، اپنی نوعیت کا پہلا کورس تھا. تو اس میں تقریباً 50 پارٹیسپینٹس شریک ہوئے تھے، اور 6 ہفتے تک ہم لوگ لرننگ کے ایک شاندار ماحول میں رہے. اب یہ اس کا دوسرا بیچ ہے. اس بیچ کو شروع کرتے ہوئے ہم یہ بھی خیال کر رہے تھے کہ اسے رمضان کے بعد لے جائیں، کیونکہ کیمپین کا وقت بہت کم ہے. لیکن کل کے سیشن کے بعد، کل بھی سیشن ہوا، کچھ اور پارٹیسپینٹس بھی موجود تھے، طلباء موجود تھے، تو ہم نے اس چیز کو درست سمجھا کہ ہم اس سیشن کو ڈیلے نہ کریں، بلکہ اس کورس کو ہم جاری کریں، اور جتنے بھی پارٹیسپینٹس اور طلباء آئیں ان کے ساتھ ہم اس کو کنٹینیو کریں، اور پھر رمضان کے اندر گیپ دے کے جو اس کا آخری حصہ ہے وہ بعد میں مکمل کر لیں. اس کورس کو کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت بھی کم تھا، کیمپین کے لیے ٹائم بھی تھوڑا تھا، اور کل کے سیشن کے بعد ڈاکٹر زوبیہ کی ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہت ایکٹیولی چیزوں کو آگے پہنچایا بھی، اور اس کورس کے اندر ان کی طرف سے بھی اسٹوڈنٹس شریک ہوئے. ہمارے یہاں پہ پچھلی دفعہ بھی پاکستان سے باہر یو ایس اے سے لوگ 2 شریک ہوئے تھے، اور راجستھان انڈیا سے کپل شریک تھے، اسی طرح دبئی سے تھے. اس دفعہ بھی ہمارے ساتھ مومبے انڈیا سے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ ہیں، 1-2 ممالک سے اور ہیں. تو ہم اس کو آگے چلائیں گے، اور پھر کچھ چیزیں، یہ ابتدائی سیشن ہے آج کا، اور آج کا موٹیویشن سیشن ہے، اور اس کے بعد پھر ہم 10 موضوعات ہیں جن کو سیکھیں گے. ان کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہے. تو مجھے آج ابتدائی تعارف بھی کروانا ہے لائف لائن مینٹورنگ کا. جی یو کے سے بھی آج ایک اسٹوڈنٹ شریک ہیں. مجھے لائف لائن مینٹورنگ کا تعارف بھی کرانا ہے، اس کورس کی کہانی بھی بتانی ہے، لائف لائن مینٹورنگ کی کہانی بھی بتانی ہے، اور اسی کہانی کے اندر آج کی جو سکسیس سٹوری ہے، تحریم کہانی، وہ بھی آ جائے گی. تو یہ کہانی بھی اس لیے شیئر کرنا ضروری ہے کہ شاید میں نہ شیئر کرتا، لیکن کیونکہ اس کے اندر بجائے خود بہت سارے فائدے موجود ہیں، اور بہت ساری موٹیویشن موجود ہے، اس میں بہت سارا خیر موجود ہے، اور اس سے ہم بہت سارا سیکھ سکتے ہیں. اس لیے اس کو ہم پہلا سیشن رکھتے ہیں. کیوں کہ یہ سارا برکت تحریم شاہ کا سلسلہ ہے. ان کی ذات والا صفات سے یہ سب سلسلے جاری ہوئے ہیں، اور آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں اس مختصر وقت کے اندر. جب میں نے ہم نے اس پہ لکھنا شروع کیا، یہاں پہ میرے ساتھ عاطر موجود ہیں جو ٹیکنیکلی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، عبدالوہاب صاحب بھی جوائن کر لیں گے، وہ سوات سے ہیں. اسی طرح خضر بھائی موجود ہیں جو ہمارے تمام ایڈمنسٹریشن اور مارکیٹنگ کو دیکھتے ہیں. تو یہ آبویسلی کوئی ایک فرد اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ سب کچھ کر سکے، ایک ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے. تو جب ہم نے اس کو شروع کیا اور یہ ٹیم بننی شروع ہوئی، یہ خیال آیا، تو بات وہیں سے شروع کر لیتے ہیں. میں نے کل بھی جو پارٹیسپینٹس کل موجود تھے ان کو بتایا تھا، اور آج بھی وہیں سے سلسلہ شروع کریں گے تاکہ جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی آگہی ہو جائے کہ کیا کہانی تھی، کس طرح سے بات چلی، کہاں یہاں تک سلسلے پہنچے.
اور کیسے بہاروں نے آنا شروع کیا، ایک بنیاد کا انقلاب شروع ہوا، اور جو مختلف اطراف سے رسپانسز تھے، زندگیوں کی تبدیلی تھی، گھروں کے اندر چراغ سے سورج جلنے کا سفر تھا، ایک دوسرے کی قدر کرنے کا سلسلہ تھا، یہ کیسے شروع ہوا؟ تو یہ 1.25 سال پہلے کی بات ہے۔ آج سے 10 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی تحریم سے، اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ سارا برکت تحریم کا سلسلہ ہے۔ تو آج سے 10-11 سال پہلے جب میری شادی ہوئی تو اس وقت وہ 18 سال کی تھی، اور ظاہر ہے کہ بالکل ابھی تعلیم بھی چل رہی تھی، شادی ہو گئی اور ہم نے سفر شروع کیا۔ تو ویری فرسٹ نائٹ جب ہنگامے کے بعد اور رونق کے بعد ہم علیحدہ ہو کے بیٹھے، فرسٹ ویڈنگ نائٹ تھی، تو میں نے ان سے چند چیزیں شیئر کی کہ یہ میرے خواب ہیں زندگی کے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ مل کے چلوں، اسی طرح سے آپ مجھے اپنے خواب بتا دیجئے۔ تو یوں ہم نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا، اور پھر چٹکیاں بجاتے ہی یہ 10 سال نکل بھی گئے، اور ہمارے یہاں پہ بچے بھی ہوئے، اور اس کے بعد پھر 1.25 سال پہلے یہ ہوا کہ ڈینگی نے اٹیک کیا، 7 منتھ بیبی کو ایکسپائر کیا، اور پھر کوئی ریئر انفیکشن پھیل گئی، 8 گھنٹے کے اندر تحریم سلپ ہو گئی۔ ہم نے ایک بہت اچھی زندگی ساتھ گزاری۔ اچھا، آئیڈیل لائف کو جب ہم سنتے ہیں نا تو اس وقت ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہوگا، بالکل ٹھیک ہوگا، اسموتھ چل رہا ہوگا۔ تو ساتھ ساتھ نوٹ کرتے چلے جائیں، یہاں پر بیچ بیچ میں چیزیں آئیں گی آج کی کہانی کے اندر، تو ساتھ ساتھ آپ نوٹ کرتے چلے جائیں گے۔ نوٹ بک آپ کے پاس ہونی چاہیے، قلم ہر ایک سیشن میں ساتھ موجود رکھیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ایسے زندگی گزر رہی ہوتی ہے جو آئیڈیل لائف ہوتی ہے، تو آئیڈیل لائف ہمیشہ بحرانوں سے گزر کے حاصل ہوتی ہے، تو اس میں اپ اینڈ ڈاؤن زندگی کا حصہ ہوتا ہے، لیکن اس اپ اینڈ ڈاؤن کے اندر یہ سفر ایسے اوپر کی طرف چل رہا ہو، یوں نہ ہو، اور ایسے نہ جا رہا ہو، نیچے کی طرف نہ جا رہا ہو، تو پھر ٹھیک ہوتا ہے۔ لیکن اگر اوپر کی طرف جا رہا ہے تو اپس اینڈ ڈاؤن زندگی کا حصہ ہے۔ جب ڈاؤن آتا ہے تو یہ ڈاؤن ہمیں بتا رہا ہوتا ہے، سکھا رہا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی قدر کیا ہے۔ اس میں محسوس ہوتا ہے انسان کو کہ جب کبھی ناراضی آ جاتی ہے، کوئی خاموشی کے مرحلے آ جاتے ہیں، کوئی سر مہری کا وقت آ جاتا ہے، تو اس وقت یاد آتا ہے کہ اس نے فلاں وقت کے اندر جب میرا سر درد کر رہا تھا اس نے اتنی بڑی میری خدمت کی تھی، میں اچھا وہ میرے جو بخار چڑھا ہوا تھا وہ میرے لیے چائے بنا کے لے آئے تھے، میں میں باہر چلا جاتا ہوں، پیچھے سب چیزیں مجھے تیار ملتی ہیں۔ وہ دیکھا تھا کس طرح سے پریشان ہو گئی تھی جب میں بیمار پڑا تھا، تو حالانکہ ہلکا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو یاد آتی ہیں اس خاموشی کے وقت میں۔ اگر ہمیں اس خاموشی کے وقت کو استعمال کرنا آتا ہو تو ہم لوگ اس خاموشی کے وقت کو اس خاموشی کے وقت کے اندر بہت ساری بانڈ کو مضبوط کر سکتے ہیں، بانڈ کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے بڑی اچھی زندگی گزاری اس طرح سے، یوں بیچ کے اندر آئے گی ایک اور بات بھی، تو وہ میں ساتھ ساتھ بتاؤں گا۔ پھر یہ ہوا کہ جیسے میں نے عرض کی کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ 8 گھنٹے کے اندر سلپ ہو گئیں، پتہ بھی نہیں تھا، ماشاء اللہ سپربلی فٹ تھیں، تو ہمیں نہیں خبر تھی کہ ایک دم اس طرح بھی ہو جائے گا، کس کو خبر ہوتی ہے 8 گھنٹے کے اندر وقت ہی کیا ہوتا ہے، سلپ ہو گئی۔ اور رات تک بھی ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایسا ہوگا، مس کیریج ہو گیا تھا، انہوں نے کہا کہ پھر اب شام کو آ جائیں، تاکہ ہم 7 ماہ کا بیبی تھا، تو اس کے بعد ہم نے بچے کو دفنا دیا، پھر بھی کوئی خبر نہیں۔ پھر ہم لوگ آرام سے گھر آ گئے واپس کہ اب ویلکم عارف نسیم صاحب، ویلکم۔ شکریہ شکریہ سما بھائی۔ تو یہ رات کا وقت تھا، ہم آرام سے گھر آ گئے کہ ہم چلے جائیں گے۔ تحریم کی جو بھائی تھے وہ بھی ڈاکٹر تھے، اور ان کی جو بھابھی تھی، یعنی ہماری جو بھابھی تھی وہ بھی ڈاکٹر تھی، تو رات 1 بجے کالز آنی شروع ہوئی۔ ہم آرام کہ صبح ہم نے ڈسچارج ہو جانا ہے، ہاسپٹل سے چھٹی ہو جائے گی، تو سب لوگ گھر آ گئے، صرف 2 خواتین تھی۔ رات 1 بجے کال آنی شروع ہوئی کہ سانس اکڑ گیا ہے۔ اب ہم اسی طرح سے کہ جی یہ
ठीक है, घबरा रही होंगी, कोई कमजोरी हो गई है। तो जो आरिश थे उन्होंने भी इसी तरह से लिया बात को। हम लोग खैर चले गए आराम से उठ के, वहां पे जाके देखा तो सांस उखड़ा हुआ था। उसके बाद वहां के डॉक्टर्स से डील नहीं हो रहा था। फिर जो उनके भाई थे उन्होंने खुद टैकल करना शुरू किया, फिर दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हुए। रात 1 बजे से ये मामला होना शुरू हुआ, फिर सपोर्ट इनकार कर गई वगैरह वगैरह वगैरह, और सुबह 8 बजे तक तहरीम स्लिप हो चुकी थी। जब मैंने उनके ऊपर लिखना शुरू किया तो लोगों ने कहा कि अगर इतनी अच्छी ज़िंदगी गुज़री तो आप इसको हैप्पी मैट्रिमोनियल लाइफ़ की तहरीरों में ढालें। हमें तो ज़िंदगी जीनी नहीं आती, एक-दूसरे से बस ज़बरदस्ती के जुड़े हुए प्रेशर्स के साथ एलपी के जुड़े हुए रिश्ते हैं। तो आप इस तरह से लिखना शुरू कर दीजिए। मैंने उस पे लिखना शुरू कर दिया, फिर किताब का तकाज़ा हुआ, उसकी तरफ बात चल पड़ी। फिर इदारे का तकाज़ा हुआ कि कुछ ऐसे इदारे हों, जैसे तुर्की के अंदर और मलेशिया के अंदर होता है कि 6-6 माह के कोर्सेज़ करवाए जाते हैं शादी में उतरने से पहले। एक बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, बुनियादी यूनिट है। किसी भी इस अहम तरीन यानी पूरी सोसाइटी के अंदर जो हम अदम तवाज़ुन देखते हैं, वो बुनियादी वजह ये है कि हमें घर की ज़िंदगी जीनी नहीं आती। इसलिए तुर्की के अंदर, मलेशिया के अंदर 6-6 महीने के कोर्सेज़ होते हैं, उसके बाद फिर उनको उतरवाया जाता है इस इंस्टीट्यूशन के अंदर, इस इदारे के अंदर। फिर वो लेकर चलते हैं किस तरह तवाज़ुन से चलना है, साइकोलॉजिकली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली, माशरती तौर के ऊपर हज़ार मामलात होते हैं। कोई आम रिलेशन तो होता नहीं है कि जी सुबह को उठे हैं, मुँह धोया है और शादी कर ली और चल पड़े। तो इसीलिए हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। यूँ हुआ जी आगाज़, और मैं क्यों तहरीम की यहाँ पे मिसाल दे रहा हूँ कि, और ये मैंने क्यों कहा है कि तहरीम एक रियल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी, एक लेजेंड थी, मेरी उस्ताद थी कुछ चीज़ों के अंदर, और हम एक-दूसरे से सीखते थे। और वो मैंने बताया कि 18 साल की थी जब आई, उसके बाद आके फिर मास्टर्स भी किया और दूसरे कोर्सेज़ भी किए, 2 बिज़नेस भी अपने चलाने की कोशिश कर रही थीं। उनके 3 हल्क़ाए दरस हमारे इलाके में कायम थे, और अमेरिका और कनाडा के अंदर भी पढ़ाती थी ऑनलाइन, और उनके कुछ सेशंस चला करते थे। इसी तरह वो नॉर्मली जो हमारे यहाँ पे लोग होते हैं ना, मज़हबी लोग, इनके अंदर एक खुश्की सी आ जाती है। तो उनकी उसकी वजह से ये दूसरों को दूर भगाने का दीन से बाइस बन जाते हैं। तो तहरीम के अंदर ये खुश्की नहीं थी, उनके अंदर एक दिलरुबाई थी, जिसकी वजह से जो लड़कियाँ थी वो भी उनसे जुड़ती थी। ज़ाहिर है कि जब उनका इंतकाल हुआ तो 28 साल की थी। तो अभी तो लोग अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहे होते हैं, अभी प्लानिंग शुरू कर रहे होते हैं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें ख्वाब बुन रहे होते हैं। अभी तो वो यहाँ पे शादी हो के तालीम हासिल करके, और अभी तक मेरा ख़्याल है 4 या 5 दौरा कुरान करा चुकी थी हर साल रमज़ान के अंदर। तो वो ये सब काम कर करा के और चली गईं, रुखसत हो गईं। तो इस उनमें ना एक दिलरुबाई थी, जिसकी वजह से जो कम उम्र लड़कियाँ थी वो भी जुड़ जाती थी, जो बड़ी उम्र की लड़कियाँ थी वो भी जुड़ जाती थी। अब हुआ क्या कि एक दिन मुझसे आके डिस्कस करने लगी कि समर, वो उनकी क्लास के अंदर कोई यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट आ गई पहली दफ़ा, उसने टाइट्स पहनी हुई थी। तो कहने लगी कि वो जो ख़ातीन होती है ना बड़ी उम्र की, उन्होंने ज़रा यूँ टेढ़ी नज़रों से देखा कि, और उसके बाद फिर बातें मारी बीच-बीच में से कि यहाँ पे आ जाते हैं कुरान सुनने के लिए, और देखो कपड़े कैसे पहनते हैं और यूँ और फलाँ। तो अब इनको बड़ा फ़ील हुआ, इन्होंने किसी तरह से टैकल जैसे भी करना था इनडायरेक्टली वो किया। उसके बाद मुझे आके बड़ी परेशान, कहने लगी कि समर, वो कहीं पे चली ना जाए। वो आई थी और इन ख़ातीन ने उसको बजाए करीब करते इस तरह से बातें की, तो मुझे डर है कि वो चली ना जाए। अगले दिन जिनके कहने पे वो आई थी, उनको फ़ोन किया कि अपनी कज़िन से पूछो कि वो कैसी हैं और तहरीम पूछ रही हैं। तो फिर वो लड़की मुस्तकिल पार्टिसिपेंट बनी इनके दुरूस की। फिर इसी तरह से मेरे साथ वो पाकिस्तान के तकरीबन 22 शहर फिरी हैं, और उसके अंदर से कई ऐसे शहर थे जो हमने बाइक पे एक्सप्लोर किए। 2 मुल्क फिरी। इसी तरह फिर यानी उनकी जो जब उनका इंतकाल हो गया तो हमने देखा कि उनकी जो शोहरत थी वो बड़ी अजीब अंदाज़ के अंदर फैली हुई थी। यानी दूसरे शहरों से लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं, सियालकोट से ख़ातीन आ रही हैं, गाड़ियों में आ रही हैं, और गिलगित के अंदर उनके नैरेटिव थे। हमने एक दफ़ा गिलगित चले गए तो वहाँ पे उन्होंने कॉल कर दी कि जी मैंने इंटरव्यू लेने थे, उन्होंने कॉल कर दी कि आप अपनी मिसेज़ से कहें कि आप जाके ना वहाँ पे
پروگرام کر دیں کہ درس دے دیں خواتین ہم نے اکٹھی کی ہیں. تو اب میں نے ان کو کال کی، وہ اس وقت کھیتوں میں پھر رہی تھی وہاں گلگت کے. تو مجھے کہنے لگیں کہ بھائی میں کس طرح سے جا کے دے آؤں گی، میں کیسے جا کے دے آؤں، میں تو اس وقت یہاں پہ کھیتوں کے اندر اخروٹوں کے درختوں کے نیچے اور اس طرح سے پھیل رہی ہوں یہاں پہ خواتین کے ساتھ تندوروں پہ. میں نے کہا بھائی اب جو بھی ہے. تو انہوں نے ایمبولینس بھیجی تحریم کو لینے کے لیے. اب وہ پورے محلے کے اندر جہاں پہ تھا ان کا گھر، وہاں پہ پورے محلے میں وہ لوگ اکٹھے ہوئے، ایمبولینس آئی ہے تو وہ ان کو لینے کے لیے آئی تھی. تو اس طرح سے ان کے سرگودے کے اندر، پنڈی میں، اسلام آباد میں، وہاں پہ ان کے یہ جہاں پہ گئیں وہاں پہ ان کی خوشبو بکھری. اور ایک دل ربائی تھی شخصیت کے اندر، جس کی وجہ سے لوگ جڑ جاتے تھے اپنے ذاتی معاملات کے اندر، ان سے مشاورت بھی کیا کرتے تھے. اور سیاحت کا بہت شوق تھا. تو ہم لوگ شوگران کے اندر جب اوپر چٹانوں کے پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور نیچے یوں بادل اور اس کے بعد چوٹیاں اور پھر بادل، پھر وہ ریڈش سا جو یعنی افق پہ جو شفق ہوتی ہے وہ، یہ سب چیزیں. تو ہم بیٹھے ہوئے وہاں پہ. پھر جو کیا ہوا تھا، ہاں تیسرا دن تھا تو ہم لوگ ٹریننگ سیشن کے اندر شریک تھے. تو مجھے کہنے لگی واپس نکل کے، 18 سال کی تھی، تو کہنے لگی کہ سمر میری آپ سے پہلے شادی کیوں نہیں ہو گئی. اچھا ایک اور چیز، بولڈ تھی، کانفیڈنٹ تھی، یعنی سچویشن جب آتی تھی تو گھبراتی نہیں تھی. حالانکہ کم عمر تھی، کوئی ایسی زیادہ عمر تو نہیں تھی، تو لیکن گھبراتی نہیں تھی. جس وقت سچویشن آ جاتی تھی وہاں پہ ذرا کھڑا ہو کے فیصلہ کرتی تھی اور ڈیسیژن لیتی تھی. تو لیکن یہ دیکھیں ہوا کہاں سے شروع. یہ ان سب لوگوں کے لیے جو مائیں یہاں پہ بیٹھی ہیں، جو یہاں پہ وہ لوگ جو جا رہے ہیں شادی کی طرف جا رہی ہیں، لڑکیاں اسپیشلی، وہ جو باپ موجود ہیں، وہ جن کی شادی ہو چکی ہے، جن کی ہونے والی ہے، تو وہ سب اس کے اندر سے پوائنٹ نکالتے چلے جائیں کہ ایک کامیاب بیوی، کامیاب ریلیشن شپ کیسے ہوتا ہے اور ہمیں کیسے بننا ہے. تو اس کے اندر سے چیزیں ہم نوٹ ڈاؤن کرتے چلے جائیں گے، پک کرتے چلے جائیں گے. اس کے بعد ہمارے کچھ مہمان بھی آ جائے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنے کچھ ایکسپیرینسز مختصر شیئر کریں گے. خیر ہوا یہ جی کہ فرسٹ نائٹ تھی. تو اب انہوں نے مجھے لبھایا کہاں پہ، فرسٹ نائٹ تھی. تو اب 18 سال کی تھی تو میں چلا گیا. اب وہاں پہ جب تنہائی ہوئی تو اب میں نے اپنے کپڑے چینج کر لیے، 2 پیس جو تھا وہ چینج کر لیا اور میں واپس آیا. تو کہنے لگی، مجھے آواز سنائی دی. اب یہ پہلی بات چیت ہے. تو مجھے آواز سنائی دی کہ وہ جو 2 پیس آپ نے پہنا ہوا تھا نا وہی پہن کے آئے. میں نے تو بھی آپ کو دیکھا ہی نہیں، باقی سب نے دیکھ لیا، میں نے تو بھی آپ کو دیکھا ہی نہیں. تو یہ ان کی ہماری پہلی بات چیت تھی. اب میں دل کے اندر بڑا جھوما کہ یار لگتا ہے مرشد کام ٹھیک، ٹانکا ٹھیک سیٹ ہو گیا. تو انہوں نے 18 سال کی تحریم نے یہ پہلا جملہ مجھے کہا کہ آپ وہ والا جو سوٹ تھا وہ پہن کے آئیں، مجھے اسی کے اندر آپ کو دیکھنا ہے. تو پھر بعد میں نے پوچھا کہ یار آپ تو ماشاءاللہ پہلے رات ہی بڑی کانفیڈنٹ تھی. تو کہنے لگی کہ ہاں پہلے میں جھجکی، بعد میں نے کہا یار یہ تو نکل جائیں گے مرحلے، اس میں کیسے، یہ تو نہیں واپس آئیں گے، تو کہہ دو. تو پھر میں نے کہہ دیا. تو یہاں سے وہ پہلی چیز تھی، کیونکہ میرا خواب یہ تھا کہ میرے ساتھ جو چلنے والی لڑکی ہو وہ میرے ساتھ چلنے والی ہو، وہ ایسے نہ ہو کہ یوں چھوئی موئی سی نہ ہو. تو اس لیے یہ ان کی شخصیت تھی. پھر اس کے اندر میں نے کوشش کی کہ میں ان کے راستے کے اندر جتنی صفائی کر سکوں، جہاں پہ انہوں نے بیٹھنا ہو اس جگہ کو پہلے صاف کر سکوں، ان کے ٹیلنٹ کو ابھار سکوں، تو میں ضرور ابھاروں. میں ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنوں. میں نے ان سے یہ کہا، میری دوستیاں کافی تھی ماشاءاللہ الحمدللہ. تو میں نے ان سے شروع میں کہا کہ دیکھیں تحریم، آپ کی اپنی حیثیت ہے، میرے دوستوں کی اپنی حیثیت ہے، تو ایسا نہ ہونا کہ بیچ کے اندر کہیں پہ کوئی کانٹرڈکشن کریٹ ہو جائے. تو ایسا ہوا بھی نہیں، وہ رش کیا کرتی تھیں. اور اب تو سوشل میڈیا کے بعد جب اسپیشلی اس موضوع پہ میں نے لکھنا شروع کیا، پھر تو ملٹی پلائی ہو گئی وہ جو تعلقات تھے. کہنے لگی وہ ہمیشہ اس چیز کے اوپر فخر کیا کرتی تھی کہ آپ کے اتنے تعلقات ہیں، اتنے دوست ہیں اور اتنے مخلص دوست ہیں، یہ بہت امیزنگ ہے. اس طرح سے ہم نے جیون ساتھ بتایا ہے. تو پھر اس کے بعد آخری اچھا اس میں نا ہمارا ایسا بھی نہیں ہے، آپ ہی پوری کہانی سن رہے ہوں گے تو لوگ جب میں لکھتا ہوں بولتا ہوں تو سمجھتے ہیں کہ شاید بالکل یوں اسموتھ جا رہی ہوگی زندگی.
ایسا نہیں ہوتا. میں نے جیسے کہ عرض کی کہ دو مختلف لوگ دو مختلف جگہوں سے دو مختلف کلچر سے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں. ان کی اپنی سوچ ہو سکتا ہے, اپنا مزاج ہو سکتا ہے, اپنے خیالات ہو سکتے ہیں, اپنا کلچر اپنا فیشن ہو سکتا ہے, اپنی پسند ناپسند ہو سکتی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ اختلاف ہو ہی نہ. ہاں اختلاف ہوگا. اختلاف مختلف ہونے کو کہتے ہیں. یعنی ایک گھر کے اندر بھائی ہیں 4, ایک کو مٹن پسند ہے, ایک کو بیف پسند ہے, ایک کو مچھلی پسند ہے, ایک کو اور کون سا ہوتا ہے جی چوتھا, اور چوتھا کون سا ہوتا ہے, چکن پسند ہے. اب یہ اختلاف ہوا مزاجوں میں, پسند میں اختلاف ہوا, لیکن اس بنیاد کے اوپر لڑائیاں کہاں ہوتی ہیں. اس لیے اختلاف مختلف ہونے کو کہتے ہیں, تفرقے کو نہیں کہتے, فساد کو نہیں کہتے, جھگڑے کو نہیں کہتے. تو اختلاف سے نہیں گھبرانا چاہیے, لیکن جب اس اختلاف کو ٹیکل کرنے کا ہمیں طریقہ نہیں آتا اور وہ ہم جھگڑے کی طرف بات لے جاتے ہیں, تب معاملات بگڑتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اختلاف ہی نہ ہو, ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ متحد ہو کے رہیں, اکٹھے ہو کے رہیں, ایک پول پہ میٹرز لگے ہوں, ایسے میٹر کے جن کے اندر کوئی اختلاف نہ ہو. یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اختلاف کرنے کے آداب کا معلوم نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم ان اختلافات کو جھگڑا بنا چھوڑتے ہیں, تفرقہ بنا چھوڑتے ہیں, ہمیں ٹیکل نہیں کر رہا آ رہا ہوتا. اس لیے ایسا نہیں کہ اختلاف نہیں ہوا, اختلاف ہوئے بھی. میرا خیال ہے کہ ہماری جو سب سے زیادہ ایک دوسرے سے ناراضی تھی نا, چپ تھی, وہ 4 یا 5 دن رہی ہوگی. اور آپ میرا خیال ہے کہ کوئی 5-7 دفعہ ایسا بھی ہوا کہ اختلاف بھی ہوا. مطلب اگر اس کو اختلاف کہا جائے, ورنہ یہ کوئی اختلاف میں نہیں سمجھتا کہ ہوتا ہے کہ صبح کے ٹائم آپ کی کسی بات پہ اختلاف ہو گیا, شام کو آپ مان گئے, یا یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ مان گئے. تو اس لیے 2-1 دفعہ شاید یہ ہوا کہ 3 دن یا 4-5 دن ہماری چپ رہی. اس کے بعد پھر ہم لوگ راضی ہو جاتے تھے. اب یہ راضی ہونا بھی کیسے ہوتا تھا, بڑا مزے کا ہوتا تھا. اب میں بیٹھا ہوں, اب وہ آئی ہیں, اب چپ کر کے منانا بھی ہے, تو مجھے آ کے کہتی ہیں یعنی کوئی چیز لے کے آئی کھانے کے لیے. اب میں نے کچھ دیر کے لیے دیکھا, ساتھ ساتھ میں دور تو رہا نہیں جاتا تھا, تو پھر آہستہ آہستہ ہنسی چھوٹ گئی اور پھر ختم ہو گیا اختلاف. اسی طرح سے ایک رات ہوا تو وہ آئیں اور آ کے میرے پاس کھڑی ہوئی, بلکہ میں گیا تو میں نے یوں کر کے بازو پھیلا دیا تو انہوں نے سر رکھ دیا, اختلاف ختم ہو گیا. ایک اختلاف ہوا ہے ہمارے درمیان میں جسے واقعی معنوں میں اختلاف کہا جا سکتا ہے, جو چلا پھر آخر تک چلا, اور وہ بڑا اختلاف تھا. اور ہمارے بعد اس اختلاف کے بعد اگر کچھ پرابلم ہوئے بھی تو اسی کی وجہ سے بنیادی طور کے اوپر ہوئے تھے. لیکن ہم نے اس اختلاف کو جب دیکھا کہ یہ بیلنس نہیں ہو رہا کسی بھی طرح سے, تو ہم نے پھر اس کے ساتھ اس کو بریکٹ لگا کے جینے کا ڈھنگ سیکھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بے شمار اتفاقات جہاں پہ موجود ہوں, وہاں پہ محض ایک اختلاف کی وجہ سے, 2 اختلاف کی وجہ سے ہم سارے تعلقات کو رن کر دیں, کھنڈر کر دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہم نے وہ پھر طریقہ سیکھا. ایسا نہیں تھا کہ ہمیں معلوم, مجھے میں تھوڑا سا تیار تھا جب شادی ہو رہی تھی, اور کچھ تیار نہیں بھی تھا. تو جیسے فرسٹ نائٹ کو کیسے گزارنا ہے, فزیکل ریلیشن شپ نہیں ہونا ہے وغیرہ وغیرہ, سماجی طور پہ, روحانی طور پہ, مشنری انداز کے اندر, ان چیزوں پہ میں کچھ تیار تھا. کچھ بڑے مل گئے تھے, کچھ بزرگ مل گئے تھے جنہوں نے گائیڈ کر دیا تھا, جس کی وجہ سے ہم بہت ساری خرابیوں سے اور کوتاہیوں سے بچ گئے تھے. تو یہ تحریم کا سلسلہ تھا. اور جب اس کے اندر میں اختتام پہ, یعنی اس کہانی کے اختتام پہ, یہ جب وہ جانے والی تھی نا, تو اس وقت 2 دن پہلے انہیں بخار بہت تیز ہو گیا تھا, بلکہ 2 ہفتے پہلے کا بھی ایک واقعہ سناتا ہوں. تو وہ ایک جگہ کے اوپر پروگرام کرنے کے لیے گئیں, درس دینے گئیں, وہاں پہ میں ان کو لینے کے لیے چلا گیا, تو بخار چڑھا ہوا تھا, 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. باہر آئیں, مجھے کہنے لگی کہ میں نے ناک کیا, بیل کی, تو اس کے بعد وہ باہر آئیں تو کہنے لگی کہ آپ کیوں آ گئے, میں آ جاتی. وہ گھر کے قریب ہی تھا, تو میں بائک بھی خراب تھی, تو میں بائک بھی نہیں لے کے, میں پیدل ہی چلا گیا, گھر کے قریب ہی تھا, تو 2-4 گلیوں کے فاصلے پہ. تو کہنے لگی آپ کیوں آ گئے. میں نے کہا کہ اگر آپ یہاں پہ گری پڑی ہوتی تو اٹھانا تو میں نہیں تھا نا. تو مجھے یوں کر کے کچھ دیر دیکھتی رہیں. اس کے بعد پھر ہم چلنا شروع ہوئے, تو ہاتھ میں ہاتھ پکڑے ہوئے ہم یوں سفر کرتے ہوئے, یادگاری سفر جو میں آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. جب 2 دن رہ گئے تو میں واپس آ گیا, وہ آنٹی کی طرف تھیں,
تو सब वहाँ पे मौजूद थे, गप्पे चल रही थी। तो मैं चला गया तो पीछे पूछती हैं एक और हमारी मुमानी है मामी से, उनसे कहती हैं कि समर कहाँ गए? उन्होंने कहा कि वो चले गए। कहेंगे कि हाँ, वो चले गए। मैंने उनसे इतनी सी ढेरों बातें करनी थी। तो बस ऐसे हुआ और आखिरी दिन जब मुझे आंटी की कॉल आई कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रही थी, मिसकैरेज हो गया है, तो मैं उनके पास गया, तो उस वक़्त वो खामोश लेटी हुई थी। तो उसके बाद उसने मेरी तरफ आँखें उठा के यूँ देखा, तो बड़ी-बड़ी माशाअल्लाह आँखें थी, खूबसूरत आँखें। मैं उनकी आँखों की तस्वीरें लिया करता था और उनकी आँखें मशहूर थीं। तो मैंने मेरी तरफ देखा और उसके बाद यूँ आँसू बह गए उनके ना खामोश। तो मैंने उनको फिर मोटिवेट किया कि आप तो माशाअल्लाह बहादुर हैं, आपको तो मालूम है ठीक है हो गया है अब मिसकैरेज, लेकिन आप तो समझदार हैं, ये हो जाता है, तो आप बी ब्रेव और फलां-फलां। तो फिर हम दोनों सो गए साथ-साथ ना। तो ये ज़िंदगी थी जो हमने साथ गुज़ारी थी। वहाँ से ये पूरे सिलसिले चले हैं। वहाँ से ये पूरी कहानियाँ चली हैं, तहरीरें मकबूल होना शुरू हुई, लोगों ने कहना शुरू किया कि हम ने एक-दूसरे की कदर करना शुरू कर दी है। हमने एक-दूसरे हम रोते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हम अपनी बीवियों के पाँव चूमते हैं जब वो रात सो रही होती हैं। हमें डर लगने लग जाता है कि क्या हम इनके ना यूँ यूँ साँस चेक करते हैं, रात को अगर कि साँस भी ले रही हैं या नहीं। पहले ऐसी कैफ़ियत नहीं थी। किसी एक एक का रिस्पॉन्स आया कि समर भाई के लिखने के बाद बीवियों से प्यार होने लग गया है। तो वरना वो बीवियों से नहीं प्यार होता प्यार होता है। तो वजह क्या है कि हमारे यहाँ पे इस पूरे रिलेशनशिप को ही मज़ाक का उन्वान तो बनाया गया है, लेकिन इसको रोमांस का उन्वान नहीं बनाया गया। जिसने रोमांस नहीं किया, मतलब शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर अगर रोमांस नहीं है, उसमें बिलों के रोले हैं, उसमें यूटिलिटी बिल्स के रोले हैं, उसमें बच्चों की हर वक़्त की बहसें हैं, आपने अपने आप को वक़्त ही नहीं दिया, तो फिर क्या ज़िंदगी गुज़ारी? फिर ऐसा ही होना है कि खुश-खुश ज़िंदगी है और वो गुज़ारते चले जाएँ आप बस। और एंड हो जाएगा तो वहाँ पे खूब मातम-शातम कर लेना, वो कहेगा कि जी मैं रंडबा हो गया, वो कहेगा कि जी मैं बेवा हो गई, तो जी वो खूब रोएँगे ऊँचे-ऊँचे, तो उसका क्या फ़ायदा? वो तो दिखावे के रोने हैं, वो तो बस ये है कि माशरती प्रेशर एक आ गया है, तो अब हम अकेले हो गए हैं फलाँ, फलाँ, फलाँ। लेकिन आपके पास आखिर के ऊपर खड़े होके कुछ बताने के लिए हो कि हाँ, हमने ज़िंदगी गुज़ारी है। हाँ, हमने ऐसा शानदार ताल्लुक बिताया है, और जो आज हम बयान कर सकते हैं, जो हमारी यादों के अंदर बसा है, जिन यादों को लेके हम रातों को दोबारा से उस रील को अपनी चला सकते हैं। हमारी रातें जो हैं वो खुश्क नहीं होंगी, वो बंजर नहीं गुज़रेंगी, उनमें यादों की रंगीनी होगी। ऐसी ज़िंदगी गुज़ारनी चाहिए। अगर नहीं गुज़ारेंगे तो फिर हमारा कसूर है, कौन इनकार कर सकता है, कौन रोक सकता है, ठीक है। वो ज़िंदगी भी गुज़ार लें जो लोग गुज़ारते हैं। तो ये वो पूरा सिलसिला है जो चला है और यहाँ तक बात पहुँची है। अभी मुझे किसी ने कहा कि समर भाई आपकी वजह से हमारे दरमियान में ताल्लुक खराब थे, लेकिन अब हम अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी तरह से जीते हैं, हम एक-दूसरे के लिए हमारा प्यार बढ़ गया है। एक ने कहा कि 6 साल हो गए, मेरा अपने हमज़ुल्फ़ से झगड़ा था, वो खत्म हो गया। एक कहने लगे मेरी जो मिसेज़ हैं समर भाई वो चली जाती हैं तो मैं बीमार पड़ जाता हूँ। वो मेरे ससुराल वाले पहले कहते थे कि ये ड्रामा करता है, लेकिन वो वाक़ई में बीमार पड़ जाता हूँ, मुझे पूरी रात नींद नहीं आती। तो इस तरह की कहानियाँ आनी शुरू हुई। जानने वालों में से, ना जानने वालों में से, दूर वालों में से, कहाँ-कहाँ तब्दीली के सिलसिले शुरू हुए और अहबाब जो हैं वो मिलते चले गए। ये ज़रा हिशाम साहब अपना माइक ऑफ कर लें। तो 4 चीज़ें होती हैं इस आइडियल ताल्लुक के अंदर, जो अगर नहीं है तो मोहब्बत नहीं है, कुछ और है। 4 चीज़ें होती हैं। केयर होती है, अपने साथी की केयर, उसके लिए फ़िक्रमंद होना, रिस्पेक्ट होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और नॉलेज होता है। यानी पूरी दुनिया के अंदर इस ताल्लुक को लोग सीखते हैं, पॉलिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा ताल्लुक चलता है। ऐसा नहीं होता कि यूँ ही डंग टपाऊ अंदाज़ के अंदर बस सिलसिला शुरू कर दिया, निकाह हो गया और अम्मा-अब्बा ने पसंद कर लिया, लो जनाब, या खुद पसंद कर लिया। अब किसी की फ़िगर देख के पसंद कर लिया, किसी की शख्सियत देख के पसंद कर लिया और जी सिलसिला शुरू हो गया। ऐसा नहीं होता।
اس کو بنایا جاتا ہے, اس کو سنوارا جاتا ہے, اس کو تبدیل ہوتے ہوئے حالات کے اندر سیکھ سیکھ کے ٹانکے لگائے جاتے ہیں, گرہیں لگائی جاتی ہیں, پالش کیا جاتا ہے, رنگ لگایا جاتا ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو دور آگے بڑھ رہا ہے, زمانہ آگے بڑھ رہا ہے, آپ پیچھے رہ جائیں گے. نئے دور کے, نئے دنوں کے نئے چیلنجز ہوتے ہیں, انہیں نہیں سیکھ سکیں گے. یہ 4 چیزیں ہیں. میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں, جب بھی کنسلٹنسی سیشنز کے اندر لوگ 1 on 1 آتے ہیں تو بڑی عجیب عجیب کہانیاں شیئر کرتے ہیں. تو میں ان سے یہ ضرور پوچھتا ہوں کہ بھائی 2 چیزیں بتاؤ, کہ اور یہ میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں, آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں. آپ یہ مجھے بتائیے کہ احترام ضروری ہے یا محبت ضروری ہے؟ شادی شدہ تعلق کے اندر احترام ضروری ہے یا محبت زیادہ ضروری ہے؟ ضروری تو دونوں ہی ہیں, لیکن زیادہ ضروری کون سی چیز ہے جناب؟ اچھا, اور محبت, رسپیکٹ اور جی احترام خود بخود, رسپیکٹ اور رائٹ. جی بالکل صحیح ہے. رسپیکٹ زیادہ ضروری ہے, احترام زیادہ ضروری ہے. احترام ہوگا نا تو وہ محبت کو بھی پیدا کر دے, اور احترام نہ ہوا تو محبت کو بھی لے ڈوب سکتا ہے. واضح ہے؟ اگر احترام ہے تو وہ محبت پیدا کر دے گا, اور احترام نہیں ہے تو محبت ختم کر دے گا. اس لیے احترام زیادہ ضروری ہے. اچھا, کیوں احترام زیادہ ضروری ہے؟ چلیں یہ بتائیں, محبت کیوں نہیں ضروری ہے, احترام کیوں زیادہ ضروری ہے؟ چلیے بتائیے. محبت کیوں؟ آپ اپنے مائک آن کر سکتے ہیں؟ جی مائک آن کر کے بتا سکتے ہیں. محبت کیوں ضروری ہے, احترام کیوں زیادہ ضروری ہے, محبت کیوں زیادہ ضروری نہیں ہے؟ جی, یو فیل سیکیور. اور جی یو فیل سیکیور, اور بھائی احترام کو آپ ناپ سکتے ہیں, اس کا پیمانہ ہوتا ہے. محبت کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے بڑی محبت ہے, آپ اس کو کیسے ناپیں گے؟ اس کو نہیں ناپا جا سکتا. لیکن آپ کہیں کہ مجھے احترام ہے آپ کا, اس کو ناپا جا سکتا ہے. مطلب ابیوسو لینگویج نہیں ہوگی, احترام ہے. مطلب ہارش ورڈز استعمال نہیں ہوں گے, احترام ہے. آپ ناپ سکتے ہیں. تو اس لیے جو احترام ہوتا ہے اس کو ناپا جا سکتا ہے, اس لیے یہ ضروری ہے. اس کو گیج کیا جا سکتا ہے, اس کو یوں کر کے نا ڈاٹس کے اندر اس کو سکیل کے اندر ڈالا جا سکتا ہے. اس لیے یہ جو احترام ہوتا ہے یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے, اور جو محبت ہوتی ہے وہ بھی ضروری ہوتی ہے, لیکن اس کا نمبر 2 ہے. احترام محبت پیدا کر سکتا ہے, اور اگر احترام نہ ہو تو محبت ختم بھی ہو سکتی ہے. اچھا, ہمارے ساتھ یہاں پہ آج موجود ہیں, ابھی دیکھتے ہیں, ڈاکٹر زینب موجود ہیں. ڈاکٹر زینب, کیا آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے؟ عارف نسیم فیضی صاحب موجود ہیں؟ عارف نسیم فیضی صاحب. جی بالکل. جی 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 جی. تو یہ کچھ میں اپنی بات کو یہاں پہ میں نے اپنی بات تھوڑی سی کمپلیٹ کر لی. تحریم کہانی آپ کو سنا دی, اس تحریم کہانی سے کیا انسپریشن نکل رہی تھی وہ بھی آپ کو بتا دی. ساتھ ہم نے یہ کوشش کی کہ آج کے اس موٹیویشنل سیشن کے اندر ہم 2-3 ایسے دوستوں کو ضرور بلائیں جو ایک خوبصورت زندگی جی رہے ہیں, کیونکہ خوبصورت زندگی جینا ہم سب کی ضرورت ہے, یہ بنیادی ضرورت ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو باہر اچھا پرفارم کر سکے اگر اس کا گھر ڈسٹرب ہے. اگر اس کے گھر کے اندر مسائل ہیں تو کوئی شخص, مرد ہو یا عورت, وہ اچھا پرفارم نہیں کر سکتا زندگی کے اندر. اس لیے
باقی سب چیزیں بھی چھوڑ دیں، اس لیے بھی ایک اچھی زندگی، ایک خوشگوار گھرانہ ضروری ہے، جو پرسکون گھرانہ ہو، آشیانہ ہو۔ تو عارف نسیم فیضی صاحب بھی ایسی ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں درخواست کروں گا کہ جناب آپ اپنے کچھ واقعات، کچھ تجربات، کچھ باتیں ہم سے شیئر کیجئے، اور اس کے بعد یہ بھی میں عرض کروں کہ عارف صاحب جو ہیں یہ ہم سے اسی طرح سوشل میڈیا سے کنیکٹ ہوئے اور ہماری بہت محبت کا تعلق بن گیا، اور عارف صاحب بہت اچھے شاعر بھی ہیں۔ تو یہ اپنی مسز کو جب بھی اینیورسری ہوتی ہے شادی کی، اس پہ ہر دفعہ ایک نئی شاعری، ایک نئی نظم لکھ کے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ تو ان سے ہم ان کی جو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا اور پھر اس کو 3 زبانوں کے اندر لکھا، وہ بھی سنیں گے۔ تو جناب عارف نسیم فیضی صاحب۔ جی سمر بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بات کرنے کا موقع دیا۔ تو پیچھے آپ کو بتایا تھا فنکشن بھی چل رہا ہے، سیشن کا وقت بھی شاید لمیٹڈ ہی، اس لیے مختصر بات کر لیتا ہوں۔ اس طرح کہ ہماری ویسے تو کمپلیٹلی ارینج میرج ہی ہے، لیکن میرے دوست اور فیس بک برینڈز وغیرہ سارے اس کو لو میرج ہی سمجھتے ہیں۔ تو میں بھی اس بات کی تردید اس لیے نہیں کرتا کہ محبت نکاح سے پہلے ہو یا بعد میں، لیکن میرے مطابق ہر میرج ایک لو میرج ہی ہے، اور ہر کپل کی ایک لو سٹوری ہوتی ہے۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی لو سٹوری کا اینڈ ہنی مون پیریڈ کے ساتھ ہی کر دیتے ہیں، سال 2 تک ایکسٹینڈ کرتے ہیں، یا پھر زندگی کی آخری سانس تک لے کر چلتے ہیں۔ مزید یہ کہ ہم اپنی اس لو سٹوری میں کتنے رنگ بھر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جس طرح ہم جاب کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، سوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، یہ معمولات ہماری زندگی کے ایک مستقل جز ہیں۔ اسی طرح ہمیں محبت کرنے اور محبت کا اظہار کرنے کو بھی زندگی کا ایک مستقل جز بنا لینا چاہیے۔ اس بات پر ضرور دھیان دیں کہ میں نے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ محبت کے اظہار کی بھی بات کی ہے۔ خود میرا ماننا ہے کہ محبت ایک پودا ہے، اور اظہار اس کا پانی نہیں دیں گے تو پودے کو مرجھانے میں دیر نہیں لگے گی۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں یا شادی شدہ زندگی کی طرف جانے والے ہیں تو یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ خالق کائنات نے کرۂ ارض پر انسانی زندگی کی ابتدا کے لیے اسی رشتے کو چنا۔ انسانی تاریخ کا یعنی سب سے پہلا رشتہ شوہر اور بیوی کا ہی رشتہ تھا، جس سے باقی سارے رشتوں کی کونپلیں پھوٹی۔ خالق نے اس رشتے کو تخلیق کی قوت دی ہے اور اسی طرح اس کی اہمیت کو مسلم کیا ہے۔ تو اتنا ہم رشتہ نظر اندازی برداشت نہیں کر پاتا۔ جتنا یہ رشتہ اپنی بنیاد میں اہم ہے، اتنی ہمیں اس کو روزمرہ میں اہمیت دینی پڑتی ہے۔ مکمل محبت، مکمل توجہ، مکمل وقت، ورنہ یہ رشتہ اپنی ساری معنویت، اپنے سارے رنگ، اپنی ساری خوشبوئیں کھو کر ایک میکینیکل تعلق میں ڈھل جاتا ہے، اور اس کے بعد صرف خسارہ ہی بچتا ہے۔ دیکھا جائے تو سر آپ نے بات کی ہے رسپیکٹ کی، محبت کی۔ محبت، کیئر، رسپیکٹ، یہ سب کچھ ہر تعلق میں ہوتا ہے۔ کیئر بھی کی جاتی ہے، عزت بھی دی جاتی ہے، خیال بھی رکھا جاتا ہے، لیکن شوہر اور بیوی کے رشتے میں اس سے بڑھ کر کچھ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ ہونا چاہیے۔ یوں سمجھے کہ ہر رشتے کے 7 سر ہوتے ہیں، لیکن اس رشتے میں ایک 8واں سر بھی ہوتا ہے، اور اس 8ویں سر کو اس تعلق میں ہمیں خود ایڈ کرنا پڑتا ہے، اور یہ 8واں سر ہے محبت کے گیت کو بلند آہنگ کے ساتھ کمپوز کرنا۔ یہ میں نے، میرا خیال ہے پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا، ہماری شادی 2007 میں ہوئی تھی۔ تو شادی کی ڈیٹ میں نے خود سیلیکٹ کی تھی، 7 جولائی۔ کافی گرمیوں کا موسم تھا، لیکن یہ کہ سال وہ 7واں تھا، پھر میں نے مہینہ بھی 7واں سیلیکٹ کیا اور دن بھی 7واں، یعنی ہماری میرج اینیورسری ہوتی ہے 7/7/7 کو۔ اب ان تینوں میں سے ایک ساتھ بھی مس ہو جاتا، مہینہ یا ڈیٹ مختلف ہو جاتی، تو ایسی سیمیٹری نہ بنتی جس کو آج بھی ہم انجوائے کرتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی مواقع کریٹ کرنے چاہیے۔ اچھا، یہ واقعہ پہلے بھی آپ سے شیئر کیا تھا، پشاور جانا ہوا تھا ایک دفعہ سسٹر کے ہاں، بچے بھی ساتھ تھے، عکس اور میں۔ تو عشاء کے بعد میں نے عکس کو چپکے سے اشارہ کیا، میں نے کہا ذرا باہر نکلتے ہیں۔ سسٹر کو بتایا اور خاموشی سے نکل آئے، گاڑی بھی ادھر ہی چھوڑ دی، رکشا پکڑ کے صدر آ گئے۔ تو فٹ پاتھوں پر کافی آوارہ گردی کی، ٹھیلے پر گول گپے کھائے۔ عکس نے مجھے ایک کتاب بھی گفٹ کی، لو کوٹس اینڈ پینٹنگز نامی۔
تو یقین کیجیے ایک بہت اینٹی ڈپریسنٹ شام بن گئی. کہنے کا مقصد یہ کہ ایسے مواقع کریٹ کرتے رہا کریں جس میں آپ سارے معاملات، ساری ٹینشن سائڈ پہ رکھ کے کچھ وقت صرف ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں. اس طرح آپ کا رشتہ ہمیشہ سرسبز رہے گا. تو باقی سمر بھائی ہے ذرا جلدی، وہ کال بھی آ رہی ہے جو فنکشن چل رہا ہے. تو آپ نے پوئم کا بتایا تھا 3 زبانوں والی کا، وہ سنا دیتا ہوں. یہ میں نے اپنی 10ویں ویڈنگ اینیورسری پہ لکھی تھی. ویسے میں نے اپنی پشتو کتاب جو شائع کی ہے شاعری کی، وہ بھی عکس کے نام ہی ڈیڈیکیٹڈ ہے، اور باقی ہر موقع پہ کچھ نہ کچھ تو لکھ ہی لیتا ہوں. تو یہ پہلے اردو میں سنا دیتا ہوں. اس کا عنوان ہے من و تو. خدا نے کہہ دیا جس دن فرشتوں سے، لغت میں جس قدر الفاظ ہیں سب کو کسی سانچے میں ڈھالو. زبانوں سے نکلنے والے ہر ایک لفظ کو کر دو مجسم. میری جانا ذرا سوچو فرشتے حسن کی خاطر، بھلا تم کو نہیں تو منتخب کس کو کریں گے. مگر ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، عشق کی خاطر فرشتوں کی نظر سارے جہاں سے گھوم کر مجھ پر ہی ٹھہرے گی. اور سیم یہی پوئم انگلش میں بھی ہے. If God assigns his angels a task to prepare a visual dictionary, a dictionary in the form of a beautiful valley, where all the words spoken by us will be embodied, where each and every word will be given a specific structure, having a complete resemblance with its nature, what will the angels do? How will they meet the tough task? I don't know, pretty girl, but one thing is crystal clear to me. You will be the princess of the awesome valley. As for beauty, who else can be a perfect match? But do remember, my darling, I will also be somewhere around you, because their quest for love will obviously lead them to me. اچھا سمر بھائی، یہ پشتو میں بھی لکھی ہے، تو پشتو جاننے والے اگر کوئی دوست ہیں سننا چاہتے ہیں تو پشتو میں بھی سنا دیں. ضرور سنائیے بس. اچھا، تو سراپا جمال یہ کہ یو ورځ خدای اراده وکړله چې مجسم وجود دی ورکړي شي نن هر یو لفظ لا. ہمیں سمجھ نہیں آئی پھر بھی واہ واہ کر رہے ہیں. لرم یقین چې د ښکلا د پاره لومبې نظر د ملایکو به په تا پریوزي. خو زه هم ستا د همسرۍ دعوه لرم جانانه، ولې چې عشق د پاره د ملایکو انتخاب به یقیناً چې زه یم. اچھا، ایک غزل ہے یہ میں نے شادی کے اگلے دن لکھی تھی. تو فیس بک پہ میں جب بھی شیئر کرتا ہوں اس پہ اکثر غصہ بھی کر جاتی ہے، کہتی ہے نہ شیئر کیا کریں. بہرحال یہ 6-7 اشعار ہیں. اتارا رخ سے ساقی نے نقاب آہستہ آہستہ، اتارا رخ سے ساقی نے نقاب آہستہ آہستہ، ہوا کم دل کا عارف اضطراب آہستہ آہستہ. غضب تا دوستو بندے قبا کھلنے کا نظارہ، افق سے جیسے ابرے ماہتاب آہستہ آہستہ. وہ مہکانا بدن کی خوشبوؤں سے میری خلوت کو، وہ مہکانا بدن کی خوشبوؤں سے میری خلوت کو، وہ چھلکانا نگاہوں سے شراب آہستہ آہستہ. گھریں کلتی گئی ایک ایک کر کے صبح تک مجھ پر، میرے سارے سوالوں کے جواب آہستہ آہستہ. وہ جذبوں کے تلاطم میں لبوں کی نرم سی لرزش، وہ جذبوں کے تلاطم میں لبوں کی نرم سی لرزش، ہوا سے جیسے ہلتے ہوں گلاب آہستہ آہستہ. نہ ان کی دوستی کامل نہ ان کی دشمنی قاتل، عطا آہستہ آہستہ عطاب آہستہ آہستہ. پہیلی تھی مگر کھلنے کی خاطر اس کی بے تابی، پہیلی تھی مگر کھلنے کی خاطر اس کی بے تابی، ہوئی عارف دعائیں مستجاب آہستہ آہستہ. یہ میرا خیال ہے میں نے اب تک جو کچھ بھی لکھے اس میں سب سے زیادہ مجھے یہی غزل پسند ہے. اس کا تعلق بھی ظاہر ایسے دن سے ہے کہ بس یہ دل کے بہت قریب ہے. جی بہت بہت شکریہ عارف صاحب. بہت برکتیں، آسانیاں، شادابیاں، رحمتیں رہیں ہمیشہ. بہت خوش رہیے. آپ کا بہت شکریہ. آپ شادی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود آپ نے ٹائم نکالا ہے، تو تھینک یو ویری مچ.
डॉक्टर ज़ैनब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो डॉक्टर ज़ैनब अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, तो अब माइक आपके पास है 2-4 मिनट के लिए। खुशगवार इज़दवाजी ज़िंदगी, कुछ वाक़यात, कुछ सिलसिले, कुछ सीखने की बातें। आज हमारा पहला मोटिवेशनल सेशन है, सक्सेस स्टोरीज़। तो कुछ अगर आप कहना चाहें? डॉक्टर ज़ैनब, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो? डॉक्टर ज़ैनब, आपको आवाज़ आ रही है? डॉक्टर ज़ैनब, क्या आप मुझे सुन सक रही हैं? हेलो जी। अच्छा, हेलो डॉक्टर ज़ैनब हमारे हेलो साथ मौजूद हैं। जी, जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है मुझे। एक मिनट में जी। बात करूं। वो डॉक्टर ज़ैनब हमारे साथ मौजूद हैं और ये आपकी किसी सेशन के अंदर उस्ताद भी होंगी। तो बस हमने ये चाहा कि कुछ 2-4 मिनट हम आपसे लें और आप भी कुछ वाक़यात ज़िंदगी के, कुछ 2-4 टिप्स आज की इस मोटिवेशनल सेशन के अंदर अगर शेयर कर सकें। जी। जी जी, बिल्कुल मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि हम जो बात करते हैं खुशगवार ज़िंदगी ज़िंदगी की, पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा मैंने देखा है कि जो है ना इस चीज़ का होता है कि कैसे किसी को बताएँ। ख़ास तौर पे अगर जिस तरह हम डॉक्टर हैं, तो हमारे बारे में ये लोग समझते हैं कि इनको हर चीज़ का पता होगा, इनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जो अपने बिहाफ़ पे जो मैंने ये आपको जॉइन किया और ये सारी स्टडीज़ की एनएलपी और ये सब कुछ, उसकी एक वजह ये भी थी कि मेडिकल की किताबों में एनाटमी, फिज़ियोलॉजी ये चीज़ तो बड़ी खोल कर बताई जाती है। लेकिन जो एक साइकोलॉजी वाली जो चीज़ है कि अगर किसी को कोई खौफ है या किसी को कोई प्रॉब्लम है, ज़हनी परेशानी है, वो इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाई जाती। अब जो प्रॉब्लम ज़्यादा ज़िंदगी ज़िंदगी में आते हैं, वो साइकोलॉजिकल लेवल पे आते हैं, जो मैंने देखा। यानी कि कुछ नफ्सियाती मसाइल, कुछ इस तरह की चीज़ें जो बैक माइंड में आपके ब्लॉक्स बने होते हैं। तो इसकी बहुत ज़रूरत है, इस अवेयरनेस की। सिर्फ़ ये नहीं कि अ, हर तबके के अफ़राद को ये जानना ज़रूरी है कि हम अपनी फ़ैमिली को, अपने इस रिलेशनशिप को लेकर कैसे चलें। तो इसलिए मैंने इस पे इतनी रिसर्च की और ये मैंने अपने एफसीपीएस के बाद की। जब मेरा एफसीपीएस हो गया, गायनी में स्पेशलाइज़ेशन हो गई, देन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो असल चीज़ है, वो कहीं कमी है। और उस कमी को मैं तलाश कर रही थी कि कैसे मैं इसको पूरी करूँ, जो मुझे मेडिकल में नहीं मिली और मुझे नहीं समझ आती थी चीज़ें कि इनको कैसे मैनेज करना है, कैसे जिसे कहते हैं कि एक अच्छा रिलेशनशिप कायम करने के लिए क्या प्री रिक्विजिट होते हैं, किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए और कब क्या बात करनी है, कब नहीं करनी। ये जो कुछ चीज़ें हैं, ये मुझे लगता था कि मुझे नहीं पता, जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स आ रहे थे। ख़ैर वो तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि अगर आपका पार्टनर अच्छा हो और सब्र करने वाला हो, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला हो तो वो कर लेता है। वरना जिस तरह की नेचर कुछ ख़वातीन में भी पाई जाती है, आपकी स्पोर्ट्स में भी काफ़ी ज़िक्र होता है। तो वो मेरे बारे में भी यही यही मशहूर था कि ये थानेदार टाइप लड़की है, शट अप कॉल देती थी हर किसी को, इसने अपने शौहर को भी नहीं छोड़ना। तो वो गुस्सा और चिड़चिड़ापन और बड़ा ही जिसे कहते हैं मुँह फट, बदतमीज़ किस्म की लड़की थी मैं। और मुझे समझ नहीं आती थी कब क्या बोलना है। तो मैंने सीखा ये विद द पैसेज ऑफ टाइम कि कब क्या कैसे करना है। और मैं इसलिए ये चाह रही हूँ कि ये जो कोर्स भी करवा रही हूँ कि हम जो यंग बच्चियाँ हमारे पास अब आती हैं, जूनियर डॉक्टर्स या जूनियर जो हमारी बच्चियाँ हैं, अब और ज़्यादा माहौल चेंज हो गया है। अब हम कहते हैं कि औरत को अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और सब कुछ कह देना चाहिए। तो वो क्या बाउंड्रीज़ हैं, वो क्या मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो क्या हमारी जिसे कहते हैं कल्चरल या सोशल वैल्यूज़ हैं, वो एक जो है ना इस सोशल मीडिया की वजह से भी और वैसे भी एक गैप आ गया, जिसकी वजह से जो है ना चीज़ें जो हैं इतनी क्लियर नहीं हैं। और फिर एक सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन की बम्बारमेंट है, तो आने वाली नौजवान नस्ल ज़हनी तौर पे परेशान है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर अच्छे गाइड करने वाले मिल जाएँ, तो एक बेहतरीन किस्म का और आप ये देखें, जब तक आपका रिलेशनशिप हेल्दी ना हो, ना आप अपने प्रोफ़ेशन पे तवज्जो दे सकते हैं, ना आप अपनी ड्यूटी पे अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और ना ही आपकी सेहत अच्छी रह सकती है। तो ये चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। सेहत, आपका प्रोफ़ेशन और आपका हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, ये तीनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं और ये तीनों चीज़ों पे अगर आप अपना अपना
تو یہ چیزیں بیلنس ہوں تو پھر ہی ایک بیلنس لائف گزاری جا سکتی ہے. تو میں نے یہ چیز سیکھی اور اب میری یہ کبھی کبھی لوگ آپ کی آواز میں ڈسٹارشن صحت آ رہی ہے. ریلیشن شپ برباد کر لیتے ہیں. کہ ویلتھ کو ٹاپ پہ رکھے, کبھی ہیلتھ جو ریلیشن شپ خراب کرتے ہوئے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے جو ہے تعلیمی جو سیشنز ہیں یہ ہوں اور ان کو پروموٹ کیا جائے اور میکسیمم لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں, صرف اپنی اس سوشل اور پرسنل اور ریلیشن شپ اس قسم ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے. تو یہ آپ کا بہت اچھا احسن اقدام ہے جو آپ نے شروع کیا ہے, میں اس کو اپریشیٹ کروں گی. اور میں نے میکسیمم لوگوں کو انوائٹ بھی کیا ہے, لیکن ہمارے ہاں ابھی لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے. جب رشتے خراب ہوتے ہیں پھر لوگ سوچتے ہیں کہ پیچھے کیا غلطیاں ہوئی تھیں. پریونشن از بیٹر دین کیور, میرا بھی یہی خیال ہے. تو ہمیں اس چیز کی ترویج کرنی چاہیے. جو آپ کام کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں, دوسرے لوگوں میں پھیلانا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زینب, آپ نے اپنے کلینک کے وقت میں سے ٹائم نکالا ہے اور آپ تشریف لائی ہیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر زوبیہ موجود ہیں یہاں پہ. ڈاکٹر زوبیہ 2 سے 3 منٹ آپ کے لیے, کچھ واقعات, کچھ تجربات, کچھ پوائنٹس. ڈاکٹر زوبیہ کیا آپ مجھے سن سک رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل سر, میں آپ کو سن پا رہی ہوں. اور سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. اور دوسری بات یہیں سے سٹارٹ کروں گی کہ میرے نزدیک تو ایک مشن ہے جو خدائی مشن ہے, اور ایک مشن ہے جو کہ شیطانی مشن ہے. اور شیطان تو چاہتے ہی یہ ہے کہ فیملی لائف کو تباہ کر دیا جائے, اور جس سے اللہ کا نظام بڑھتا ہے, جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا چل رہی ہے, اور اللہ کا جو نظام جس سے قائم ہونا ہے وہ آف کورس یہ خاندانی نظام ہی ہے. اور آپ نے جو یہ ایک انیشیٹو لیا ہے, یہ ایک بہت ہی عظیم مشن ہے, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائے گا. بہت ساری چیزیں ہیں کہنے کو تو, لیکن کچھ چیزوں کا میں ذکر کروں کہ بینگ اے گرل, میں نے یہ دیکھا جب میری شادی نہیں ہوئی تھی کہ جو ہمیں سکھایا جاتا تھا, سمجھایا جاتا تھا, وہ یہ سمجھایا جاتا تھا کہ بھائی مطلب یہ دعا کروائی جاتی تھی, یا یہ وش ہمارے اندر لڑکیوں کے اندر ڈالی جاتی ہے کہ بھائی آپ کا شوہر بہت لونگ ہو, بڑا کیئرنگ ہو, بڑا ہینڈسم ہو, بڑا وہ گفٹس دیتا ہو, یہ ہو وہ ہو, بہت ساری ایکسپیکٹیشنز. اچھا, میں حیران ہوتی ہوں کہ ہمارے ہاں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ بیوی کیسی ہو. یعنی ہمیں یہ دعا نہیں سکھائی جاتی کہ اے اللہ میں ایک کیئرنگ بیوی بنوں, یا میں میری جب شادی ہو تو میں ایک لونگ وائف بنوں, یا میں یہ کروں, یا میں بڑی خدمت گزار ہوں, یا میں بڑی اپنے شوہر کو تحائف دوں. یعنی اس طرح سے پرسپیکٹو عجیب ہی سیٹ کیا جاتا ہے کہ جس سے کہ ایکسپیکٹیشن جو ہے نا وہ اپوزٹ جینڈر سے کی جاتی ہے. وائس ورسا شاید مردوں کے لیے بھی یہی ہو کہ بیوی بڑی خدمت گزار ہو, بیوی بات ماننے والی ہو, بیوی ایسے ہو. جبکہ یہ جو ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ تو قائم ہی اس وقت ہوتا ہے, خوبصورت ہی اس وقت ہوتا ہے جب دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے کچھ نہ کچھ کہہ لیں کہ سیکریفائس بھی کرتے ہیں, احترام کی بات جیسے آپ نے کی وہ کرتے ہیں, محبت کی بات جیسے دوسرے سر نے کی وہ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہونا بہت ضروری ہے کہ دونوں طرف کچھ نہ کچھ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ صرف ایک ہی جینڈر کو یہ سکھایا جائے شروع سے ہی. دوسرا بہت بڑا مسئلہ وہ ہے ہمارا تعلیمی نظام, جس میں جیسے ڈاکٹر زینب نے کہا کہ کسی قسم کی کوئی کہہ لیں کہ پری میرج کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہے, ہمارے کریکولم میں ایسی چیزیں شامل نہیں ہیں, کوئی پری پیرنٹنگ والی کوئی چیز شامل نہیں ہے. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں ہی نہیں کہ جس سے ایک بچہ اگر ماسٹرز کی ڈگری بھی ایک لڑکی یا لڑکے کے پاس ہے, اس کے بعد بھی اس کی شادی ہوتی ہے, تو اسے یہ نہیں پتا کہ پریکٹیکل لائف میں ایکچولی اس نے کرنا کیا ہے. تو یہ ایک بہت بلائنڈنس کہہ لیں کہ پائی جاتی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. پھر ایک اور بہت ہی عجیب فینومینا وہ جہاں سے لڑائی کی جڑ ہوتی ہے. یعنی میرے ساتھ دن میں کئی مدرز اپنے میسیجز پہ اپنے پرابلم شیئر کرتی ہیں, تو میں حیران ہوتی ہوں کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے یہاں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, لیکن ہم لوگ دو مختلف مزاج کے لوگ ہیں, مطلب ہم ڈفرینٹ ہیں. تو میں انہیں کہتی ہوں کہ بھائی آپ اپنی مثال لیں, آپ ایک ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے, کتنے بہن بھائی تھے آپ, ایک ہی ماں, ایک ہی باپ, ایک ہی گھر, ایک جیسے حالات, لیکن آپ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اچھا, آپ کے کتنے بچے ہیں, ہر بچہ آپ نے ہی پیدا کیا ہے, ایک ہی گھر, ایک ہی ماحول, سب کچھ, لیکن وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. تو آپ جب شادی کرتے ہیں تو آپ لوگ تو ہوتے ہی ایک دوسری فیملی سے ہیں, آپ الگ الگ خاندانوں سے بلانگ کر سکتے ہیں, آپ الگ الگ مزاج کے ہیں,
الگ ہونا, مزاج کا الگ ہونا بالکل بھی ازدواجی زندگی کو تباہ نہیں کرتا, بلکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپوزٹ پولز اٹریکٹ, بلکہ یہ چیز تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہینڈل کی جا سکتی ہے. لیکن اگین وہی چیز کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم چیزوں کو کمیونیکیٹ کیسے کریں گے. آئی ایون ریمبر کہ میری جب شادی ہونے, میرا نکاح پہلے ہوا, شادی بعد میں ہونی تھی, تو میں نے مذاق میں گیٹ ٹوگیدر ہوئی ہماری یونیورسٹی میں, اینڈ آئی آسک مائی فرینڈس کہ آپ لوگوں نے اپنے ہسبینڈ کو آئی لو یو کتنی دفعہ بولتے ہو ایک دن میں, اینڈ لٹرلی آئی ایم ٹیلنگ یو ود ریسپانسبلٹی کہ وہاں بیٹھی ہوئی 8 سے 10 میری میرڈ فرینڈس نے کہا کہ وی نیور سیڈ, ہم نے کبھی نہیں اپنے شوہر کو آئی لو یو کہا, شوہر کو آئی لو یو نہیں کہنا ہوتا, مطلب وہ کہے تو کہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری کس طرح کی, یعنی کہ ہمارا براٹ اپ کس طرح سے ہے. ہمیں کمیونیکیشن نہیں سکھائی جاتی. مجھے یہ تک سکھایا جاتا تھا, آئی ریمبر, کہ ہر چیز شوہر سے شیئر نہیں کرنی, شوہر کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر نہیں کرتے, اس کو اپنے سیکرٹس نہیں بتاتے, اپنے یہ والی بات نہیں کرتے, وہ والی بات نہیں کرتے. جبکہ مجھے ایسا لگتا ہے, جو جیسے ڈاکٹر زینب نے کہا کہ ہم بہت ساری چیزیں اپنی ریلیشن میں سیکھتے ہیں اور ہمیں پرابلمز آتی ہیں, اور پھر ہم جب سیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ چیزیں تو کمیونیکیشن سے حل ہوتی ہیں. بعض دفعہ ہم خود سے ہی زیوم کر لیتے ہیں کہ میرا شوہر ایسا ہے یا میری بیوی ایسی ہے اور وہ میری بات سمجھتا ہی نہیں, یا فلاں معاملے میں اس نے مجھے سمجھا ہی نہیں تو اب وہ نہیں سمجھے گا. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا. کمیونیکیشن کرنا ہمیں سیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے اسپاؤس کے ساتھ بہتر کمیونیکیشن کے ذریعے سے اپنی بات سمجھا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو مجھے لگتا ہے کہ مسنگ ہے ہمارے ہاں, وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پرابلمس کیا ہیں. خواتین کے اگر پرسپیکٹو میں دیکھو, میرا شوہر مجھے آئی لو یو نہیں بولتا, میرا شوہر مجھے گفٹ نہیں دیتا, وہ میری برتھ ڈیز بھول جاتا ہے, وہ میری تعریف نہیں کرتا, میں بڑی پیاری لگ رہی ہوتی ہوں, مجھے کہتا ہی نہیں تم پیاری لگ رہی ہو. تو پھر میں انہیں یہی کوشچن پھر پوچھتی ہوں کہ بھائی آپ بتائیں, آپ نے انہیں کب آئی لو یو بولا, آپ نے ان کو کب تھینک یو بولا, آپ نے ان کو کتنی بار سوری کیا جب آپ کی غلطی ہوئی, آپ ان کو کتنی دفعہ تعریف کرتی ہیں, وہ جب آپ کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو آپ فار گرانٹیڈ لیتی ہیں, یا آپ کتنی دفعہ ان کو ریئلائز کرواتی ہیں, ان کو پریز کرتی ہیں اپنے اسپاؤس کو. تو پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی ہم خود کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے اور ایکسپیکٹیشنز ہی ہوتی ہیں. پھر ایک اور بہت مسئلہ جو ہمارے ہاں مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر ہے, وہ ہے کپلز کا ایک دوسرے کو پرسنل ٹائم نہ دینا. جیسے سر نے کتنی پیاری بات کی کہ آپ ڈیٹس رکھیں, آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اکیلے نکل جائیں بچوں کے بغیر, تھوڑا سا ٹائم جتنا بھی اویلیبل ہے وہ ایک دوسرے کو دیں. جتنا زیادہ پرسنل ٹائم مجھے لگتا ہے ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کو دیتے ہیں, کوالٹی ٹائم, اتنی زیادہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے اور آپ کا ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے. اور اسی طرح معاف کرنا سیکھیں, اگر اور ہیومن بینگ سمجھے نا, مطلب اب جیسے آپ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ یار میری غلطی ہو گئی ہے تو اٹس اوکے نا, وہ مجھے معاف کر دے, بالکل اسی طرح اگر آپ کے ہسبینڈ سے بھی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو بھی معاف کرنا سیکھیں. تو مجھے لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے جو سٹیپس ہیں یا چھوٹی چھوٹی سی جو چیزیں ہیں, اس سے ازدواجی زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے انشاءاللہ. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنا عظیم مشن لے کے چل رہے ہیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں, انشاءاللہ آپ کی سپورٹ میں رہیں گے. جی بہت بہت شکریہ. بہت یعنی تینوں ہی ہمارے جو آج کے مہمان تھے, اور تینوں ہی نے مختصر جامع بات سمیٹ دی بات نا ساری. تو اس لیے یہ سب چیزیں ہمارے سیکھنے کے لیے ہیں, اور امید ہے کہ ہم نوٹ بھی کر رہے ہوں گے. آج کا سیشن میں نے دوبارہ کہوں کہ ایک ترغیبی سیشن ہے, ایک موٹیویشنل سیشن ہے, ایک لائٹ سیشن ہے جو بڑا ہیوی سیشن ہے. تو یوں یہ دیکھیں کہ لائٹ سیشن ہے لیکن ہیوی سیشن ہے. تو میرے خیال کے اندر چھوٹی ہی چیزیں اہم ہوتی ہیں, اس کے اوپر ہم ڈیٹیل کے اندر بات کریں گے, اور جیسے ہی اگلے ٹاپکس آئیں گے ان کے اندر بھی بات ہوگی. اب میں آخری باتیں آپ کو کہوں گا, اور وہ آخری باتیں بہت اہم ہیں. آخری باتیں ہمیشہ بہت اہم ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ کے کچھ کویسچنس ہوں گے تو آپ کر لیجئے گا. جیسا کہ ہر سیشن کے اندر ہم ایسے ہی رکھتے ہیں کہ ایک سیشن رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر چل پڑتے ہیں. سوال مجھے آپ سے یہ کرنا ہے اور آپ کا کوئک رسپانس چاہیے, رائٹ؟ تو میں نے آپ کو ڈاکٹر زینب نے اپنی کہانی سنائی, ڈاکٹر زوبیہ نے اپنے تجربات شیئر کیے, عارف نسیم فیضی صاحب نے اپنا رومانس شیئر کیا, میں نے آپ کو تحریم کہانی سنائی, اور تحریم اور میں ہم ایک دوسرے کے لیے وہ پوچھا کرتی تھی, ہاں وہ پوچھا کرتی تھی دوستیں ان کی, کزنز ان کی, کہ اب تم ہم سے نا اپنی چیزیں شیئر نہیں کرتی ہو. تو وہ کہتی تھی کہ جواب دیتی تھی کہ اب مجھے ایک ایسا دوست مل گیا ہے جس سے میں اپنی ساری چیزیں ڈسکس کر سکتی ہوں. تو ایک طرح یہ بڑا تمغہ ہوتا تھا میرے لیے جب میرے پیچھے کسی نے میری نقل اتاری ان کے کزنز میں سے تو پہلے انہوں نے اس کو منع کیا, اس کے بعد جب وہ نہیں رکا تو رو پڑی
तो मुझे पीछे से किसी ने बताया। इसलिए मुझे आपसे अब एक सवाल करना है सब लोगों से ना। वो सवाल ये है, मैं अक्सर हर जगह पे पूछता हूँ ये सवाल, क्योंकि यहाँ से ही तब्दीली आनी होती है। कभी आपने पहाड़ी सफर किया है? कभी आपने पहाड़ी सफर किया है? मुझे क्विक रिस्पॉन्स चाहिए जी स्टूडेंट्स। नो जी, पहाड़ी सफर किया है? नहीं किया। अच्छा, किया है। अरसलान साहब कह रहे हैं किया है, हशाम साहब नहीं किया, और देखा तो होगा, टेलीविजन पे तो देखा होगा। ठीक है हारिस साहब, हारिस, अरशद, नसीम सिद्दीकी, ताइबानी मुंबई से, यस ठीक है, और देखा तो होगा। तो जरा अपना माइक ऑन करके बताएंगे अरसलान साहब के ये पहाड़ी सफर में जो रास्ते होते हैं वो कैसे होते हैं? अरसलान, आप माइक ऑन कर लें अपना। जी जी सर, ऑब्वियसली सर काफी डिफिकल्ट होते हैं वहाँ। अगर आपने ड्राइव कर रहे हैं तो ज़रा ध्यान से करनी होती है, क्योंकि उधर ये है कि ज़्यादा पाकिस्तान में तो ज़्यादा एडवांस सिस्टम नहीं है कि अगर आप आ रहे हैं तो आगे कोई मिरर वगैरह है ज़्यादा तो पता लग जाए, तो इस तरह होता है। ठीक है, फिजा बाबर कह रही हैं बार बार मोड़ आ जाते हैं, बार बार ड्राइविंग पॉइंट with lots of ups and downs, right? और बार बार मोड़ आ जाते हैं, ऐसा ही होता है। जिन लोगों ने देखा है उन लोगों भी, और जिन लोगों ने ड्राइव किया है वो भी बताएं, ऐसा ही होता है, एकदम मोड़ आ जाता है और एकदम मंजर बदल जाता है। Am I right? Am I right? Okay. तो हजरात, आप लोग जो साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, ये पहाड़ी रास्ता है। चलते 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 यूं आप सफर कर रहे होते हैं, अचानक मोड़ आता है और आप में से एक साथी बिछड़ जाता है, आप में से एक साथी, एक दीवार का हिस्सा गिर जाता है। आप खुद को ऐसे महसूस करते हैं जैसे खजा के अंदर टूटा हुआ पत्ता होता है, जैसे रोलिंग स्टोन होता है, एक ने मारा इधर गए, दूसरे ने मारा उधर गए। आप चीख चीख के रोना चाहते हैं बाद में, लेकिन कोई आपकी जज्बात समझने वाला नहीं होता। लोग एक दिन साफ कर लेते हैं आंसू, 2 दिन साफ कर लेते हैं, लेकिन लोग आपके आंसू समझने वाले नहीं होते। लोग आपको भूख नहीं लगती, लोग कहते हैं खाओ, आपको भूख ही नहीं लगती। लोग कहते हैं कि भाई जिंदगी इसी तरह से गुजरती है, कोई जाता है उसके साथ तो नहीं चले जाता, लेकिन आपको पता होता है कि सांस लेना भी मुश्किल हुआ है, या आपको पता होता है कि अब आपका दिल ही उचाट हो गया है, किसी चीज के अंदर दिल ही नहीं लग रहा। ये आप नहीं कह सकते, आप किसी को समझा नहीं सकते, कोई समझता नहीं है। आपका गम होता है और हमारा गम होता है जब वो साथी बिछड़ जाता है, तो आप ऐसे होता है जैसे 2 दीवारें होती है ना, वो मिलके 2 ईंटें तो पक्की दीवार बनाती हैं, उसमें से एक ईंट की दीवार यूं करके गिर जाती है तो दूसरी बस लरस रही होती है। उसको कुछ, यानी मुझे ये ऐसा लगता है कि जैसे मैं अकेला बस हूँ मौजूद, खालीपन है, खला खला है, किसी भी वक्त दूसरी दीवार का हिस्सा गिर जाएगा, कोई मजबूती नहीं रह जाती, कोई पायदारी नहीं रह जाती। तो इसलिए ये आप में से हर एक शख्स की जिंदगी के अंदर मरहला आना है, ये हम में से हर एक शख्स की जिंदगी के अंदर मरहला आना है। जो लोग अपनी जिंदगी शुरू कर रहे हैं उनको भी ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हम समझते हैं कि जी अगर ये जिक्र कर दिया तो ये कि हाजी मंगल को जंगल बना दिया, लेकिन ये सबसे बड़ा सच है कि हम सब ने अपनी मोहब्बतों से बिछड़ जाना है। कोई एक पहले जाएगा या दूसरा पहले, हमेशा के मिलन के लिए ये एक बहुत बड़ा सहारा है हमारे लिए कि हम मरने नहीं लगे। अब तो साइंटिफिक थ्योरीज भी आ गई कि हम मरने नहीं लगे, जिंदगी जारी रहेगी, कंटिन्यूटी जारी रहती है। उस पे थ्योरीज भी आ गई, उस पे लॉजिकल एविडेंसेस भी आ गई। लेकिन मोहब्बत करने वालों में जो आरजी जुदाई होती है वो भी बड़ी चुभती है, वो भी बड़ी खटकती है। इंसान का बाज दफा रोने को दिल करता है लेकिन वो नहीं रो सकता। इंसान अकेले के अंदर चीखना चाहता है
لیکن اسے ہوتا ہے کہ کہیں یہاں لوگ پاگل نہ سمجھنا شروع کر دیں. تو اس لیے کسی بھی وقت مرحلہ آ جانا ہے, کسی بھی وقت ایک نے سلپ ہو جانا ہے. تو جتنا ٹائم ہے اسے اتنا یادگار بنائیں کہ یہ دیکھیں, یہ جو عارضی پن ہے نا زندگی کا, یہ بھی زندگی کو یادگار بنانے کے اندر ایک بڑا اہم فیکٹر ہے. اگر ہم اس کو استعمال کرنا چاہیں, ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم چند سال کے لیے, مطلب میں 10 سال اکٹھا رہا, 10 سال تو کوئی بھی زندگی نہیں ہوتی, ہم 10 سال بعد, 20 سال کے بعد, 25 سال, 30 سال, 40 سال, 50 سال کے بعد ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں گے. ہم ہمیشہ کے لیے اکٹھے نہیں ہیں. تو جب ہم اکٹھے نہیں ہیں, ہم عارضی زندگی کے اندر, عارضی وقت کے اندر, عارضی ٹھکانے میں موجود ہیں, تو کیوں نہ ہم اس زندگی کو سیکھیں, اس کو خوبصورت بنائیں. اس کے اندر تمام, یعنی زندگی کے سب لمحے یادگار ہوتے ہیں, لوٹ کر نہیں آتے, ایک بار ہوتے ہیں. تو یہ ایک بار جو مومنٹ آنا تھا, یہ جو میں نے شعر سنایا ہے, یہ بھی گزر گیا, یہ بھی مومنٹ واپس نہیں آنا ہے. اس زندگی کو ہم بہت خوبصورت بنا کے گزار لیں, کیونکہ الگ تو ہو جانا ہے, ہم نے بچھڑ تو جانا ہے. یعنی ایک شخص نے یہ منظر دیکھنا ہے کہ اسے اپنے دوسرے ساتھی کو چارپائی پہ پڑا ہوا دیکھنا ہے اور اس کو فیس کرنا ہے. دونوں میں سے ایک نے یہ منظر دیکھنا ہے اور اس وقت اسے ثابت قدم رہنا ہے. یہاں پہ خدا کی معرفت, اس کی ذات, اگر اس کا تعلق, اس کی معرفت, اس کا زندہ تعلق حاصل نہ ہو تو انسان مر جائے. مطلب میرے جیسا آدمی تو بالکل مر جائے. میرے جیسا شخص جو سینسیٹیو ہو, میرے جیسا شخص جو, میں نا, اگر خدا نہ ہوتا تو میں موجود نہ ہوتا, شاید خدا نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا. جو یعنی 2012 کے اندر میرے والد کا انتقال ہو گیا, 2020 کے اندر والدہ کا انتقال ہو گیا, 2021 کے اندر تحریم چلی گئی, اب بچے بھی موجود نہیں, گھر خالی پڑا ہوتا ہے, بچے آخر پہ ویکینڈ پہ آتے ہیں, اپنی نانوں کی طرف ہوتے ہیں. تو میں, جس نے ہوم لگژری انجوائے کی, جو پورے پاکستان کے اندر تعلقات رکھتا ہے, گھومتا پھرتا رہتا ہے, سیاح ہے, جس کے گھر کے اندر رونقیں لگی رہتی تھی, وہ جب خالی دیواروں کو دیکھتا ہے, یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہی ہیں شیلف, یہ بھی تحریم بڑی شوق سے لے کے آئی تھی, انہوں نے بعد میں بنائی تھی, میں نے جہیز نہیں لیا تھا. ہم نے 9 چیزیں ایسی کی تھیں جو ہم سے پہلے ہمارے خاندان میں نہیں ہوئی تھی, تو یہ بھی وہ لے کے آئی تھی. اس کے اندر میں, اگر آپ کو اگر میں ابھی یہ رکھا ہوا, ورنہ میں آپ کو کھول کے دکھاتا کسی اور وقت میں, اگر سیشن یہیں پہ کیا تو میں دکھاؤں گا کہ آج بھی میرے اور تحریم کے کپڑے ایک جگہ کے اوپر ساتھ ساتھ جڑ کے پڑے ہوئے ہیں. تحریم نے اپنا اور میرا خانے میں اکٹھے رکھے ہوئے تھے. اس جگہ پہ میرے, یعنی یہاں پہ اس جگہ پہ میرے سوٹ ہیں اور اس جگہ پہ تحریم کے ہیں. تو تحریم نے جب رکھے تھے تو وہ کہتی تھی کہ میرا یعنی دوسروں کو بھی بتاتی تھی اور مجھے بھی بتاتی تھی کہ سمر, مجھے آپ سے اتنا پیار ہے کہ میرے کپڑوں کو بھی آپ سے پیار ہے, میں چاہتی ہوں ساتھ ساتھ جڑ کے پڑے رہیں. وہ میرے کپڑے چوما کرتی تھی جب میں موجود نہیں ہوتا تھا, ٹورس پہ ہوتا تھا. اب یہ والا کام میں کرتا ہوں, تو یہیں پہ ان کے ساری کپڑے ہیں اور وہ ساتھ ایک ہی جگہ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. جب میں ان کے لیے دعا ان کے پاس بیٹھے ہوئے ان کی ڈیڈ باڈی کے پاس کروا رہا تھا, تو میں نے یہ دعا کی تھی کہ جب سب لوگ اکٹھے تھے کہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا, تو ان کے لیے دعا بھی کیجیے گا. ان کی برکت سے ہی سلسلے چلے ہیں, یہ شعور پھیل رہا ہے, روشنی پھیل رہی ہے, اب چیزیں اسٹیبلش ہو کے آگے بڑھ رہی ہیں. جب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا لائف لائن مینٹورنگ کا, تو 4 فیزز سے ہم گزر چکے ہیں اس پورے اس میں نا. پہلا فیز یہ تھا کہ لوگ ترس کھایا کرتے تھے کہ دیکھیں ان کے ساتھ کتنا برا ہوا, کتنا عجیب معاملہ بن گیا, ان کے ساتھ کتنا درد سنبھال رہے ہیں. پھر یہ والا مرحلہ آیا کہ لوگوں نے نا اس کو طنز بھی کرنا شروع کیا, لوگ نہیں جانتے تو ان کا جی یہ کیا ایسی ایسی باتیں شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ تو کوئی اپنی زندگی کی نہیں شیئر کرتا. پھر آیا تیسرا مرحلہ جس کے اندر جب وہ شہرت بڑھ جاتی ہے نا, تو کہیں سے لوگ آتے ہیں, وہ آپ کو نہیں جانتے ہوتے, تو وہ آپ کے اوپر ٹونٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ بھی کہ مثلا کسی نے یہ کہہ دیا کہ جی ان لوگوں کو مرنے کے بعد ہی خیال آتا ہے, قدر مرنے کے بعد ہی آتی ہے, یہ کسی کا دل کٹ جائے.
تو یہ مرحلہ بھی آتا ہے, یہ بھی کھڑا ہونا ہوتا ہے. یہ ہر فیلڈ کے ہر ایک فرد کے لیے جو بھی کچھ ریفرمیشن کا کام کر رہا ہے, اصلاح کا کام کر رہا ہے, ان کو اس چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پھر آخر کے اوپر یہ بھی مرحلہ آیا کہ وہی لوگ جو طنز کرنے والے تھے وہ ماننا بھی شروع ہوئے کہ اتنے سارے لوگ پڑھ رہے ہیں, اتنے سارے لوگوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, اتنے سارے لوگ شیئر کر رہے ہیں اپنی چیزوں کو, تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. آج کی اس موٹیویشنل سیشن کے اندر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ آئے یہاں پہ بہت سنجیدہ انداز کے اندر شریک ہوں. آگے مختلف طرح کے ٹاپکس آئیں گے جن سے آپ لوگ گزریں گے. کل ہمارا سیشن ہے, بہت اہم ہے اور بہت سینسیٹیو سیشن ہے, بیڈ روم لائف کے اوپر, سکسیسفل بیڈ روم لائف. اسے بھی میں ہی کنڈکٹ کروں گا, زیادہ سیشن آپ کے میرے ساتھ ہی ہوں گے. تو یہ بہت سینسیٹیو سیشن ہے جس کو ہمارے یہاں پہ سکھایا ہی نہیں جاتا, بات ہی نہیں کی جاتی, کبھی شرم و حیا کے نام پہ, کبھی کس طرح, کبھی کسی طرح. تو کل کا سیشن بہت اہم ہے, اپنے پاس نوٹ بکس لے کے بیٹھیے. اس کے علاوہ مزید لوگوں کو انوائٹ کیجیے, اپنے جاننے والوں کو, وہ رجسٹریشن کروا لیں اور سیشن جوائن کریں, کیونکہ یہ ہر ایک فرد کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو اچھی زندگی جینی ہے, خوشگوار چاہیے. تو ایک تو انوائٹ کیجئے, بتائیں گے. یہ آپ کے پاس آگے 9 سیشنز ہیں, ان کے اندر ہم نے ڈیٹیل میں اسی کو ڈسکس کرنا ہے. اس سے اپنے سوالات کو سنبھال کے رکھیے, ریلیونٹ رکھیے تاکہ فروٹفل ہو سکیں سیشنز, اور اس میں irrelevant کوسچنز نہ اٹھائیے. جیسے کوئی میڈیکل کا کوسچن ہے تو اسے ہم جب میڈیکل یعنی آبز اینڈ گائنی کو کرنے جا رہے ہوں گے, صحت کے معاملات کو دیکھنے جا رہے ہوں گے, وہاں پہ اٹھائیں گے, یہاں پہ نہیں. اسی طرح جہاں کوئی نفسیاتی ایشو ہے تو اسے نفسیاتی والے معاملے میں جو سیشن ہے اس کو اٹھائیں گے. تو ہم ایک دفعہ وہ پوسٹ بھی شیئر آپ سے کر دیں گے. تو آپ دوسروں کو بھی انوائٹ کیجئے, ان کو اگر آپ جوائن کروانا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کو, اپنے کزنس کو, اپنے بہن بھائیوں کو, دوست احباب کو, ان تک چیزیں شیئر کر دیں تاکہ وہ جوائن کر لیں اور کل کے سیشن کے اندر وہ ساتھ چل پڑیں. تو اس کے علاوہ جی اب کوئی آپ کے کوسچنز ہے تو وہ آپ کر لیجئے. اس کی جو ان کی ویڈیوز ہیں وہ ہم کوشش کریں گے کہ اس ویک کے اندر جیسے یہ ہو جایا کرے, اور اسی ویک کے اندر ہم ان کی ویڈیوز بھی شیئر کر لیا کریں. تو آج کا یہ موٹیویشن سیشن, ہم امید ہے کہ اس سے کچھ نور کی کرنیں, کچھ جذبات, کچھ حرارت, کچھ موٹیویشن یقیناً آپ تک پہنچی ہوگی, ملی ہوگی ان لائیو ایگزامپلس کے ذریعے سے. لائیو ایگزامپلس کا اپنی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے, ورنہ تو کہانیاں ادھر ادھر سے لے کے سنائی جا سکتی ہیں, لیکن جو لائیو ایگزامپل ہوتی ہے اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے, اپنی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے, اس میں اپنی ایک ترغیب اور موٹیویشن ہوتی ہے. سو مائک اوور ٹو یو, جو سوال کرنا چاہیں آپ کر لیجیے. بس وہ اس کے اندر یہ سیشن ہی پورا شیئر ہو جایا کرے گا انشاءاللہ. جی آپ اپنا مائک بھی آن کر سکتے ہیں, کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں اس موضوع سے متعلق, آج کے سیشن سے متعلق کوئی چیز واضح نہ ہوئی ہو, وضاحت نہ ہوئی ہو, تو آپ ضرور بتائیے. بر وقت شرکت کیا کیجئے, اس کے ٹائم جو سلاٹ ہے وہ علیحدہ کر لیں, اور اس میں مکمل سکون کے ساتھ شرکت کیجئے تاکہ ہم پورے جو بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں ان سیشنز کے اندر آئیں گی, بہت ساری سائیکولوجیکل ایموشنل چیزیں سیکھنے کی, بہت ساری لرننگ ہوگی ہماری, تو وہ ضرور ہم سیکھ سکیں. آج کے سیشن کے بعد ہم جو بیچ 1 کے اسٹوڈنٹس کے ریمارکس ہیں وہ بھی گروپ میں شیئر کریں گے, تو آپ وہ بھی پڑھیے گا. اور اگر کوئی سوال ہے ابھی تک کے سیشن میں, کوئی بات وضاحت نہیں ہوئی, کوئی ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے, وہ پوچھ لیجئے. ہاں جی ٹھیک ہے, یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں کیسے پرائیویسی رکھی جائے, تو اس کے اوپر بھی ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی آنے والے سیشنز کے اندر. ڈیٹس پہ جایا جائے, کیسے آؤٹنگ اینڈ ڈیٹس پہ جایا جائے. اچھا, آؤٹنگ اور ڈیٹس کے اوپر ہی سوال ہے کہ کیسے آؤٹنگ اور ڈیٹس کے اوپر جایا جائے. یہ تو کوئی مشکل بات تو نہیں ہے.
आउटिंग के ऊपर, डेट्स के ऊपर जाना, मतलब हम लोग निकल जाते थे। मैं किसी टूर से आता था तो बच्चों को या तो जब वालिदा ज़िंदा थी उनके पास छोड़ के, या अगर वो नानों की तरफ हैं उनके पास, या फिर ये है कि उनको घर पे कुछ वक़्त के लिए छोड़ के हम लोग निकल जाया करते थे। जी, जॉइंट फैमिली में कैसे आउटिंग्स और डेट्स पे जाया जाए? तो ये कुछ वक़्त ज़रूर निकालना चाहिए। आप बेशक 15 दिन में निकालें, बेशक 1 महीने में निकालें, लेकिन एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर, इट्स हार्ड विद जॉइंट फैमिली हिस्ट्री और इफ योर किड्स आर ओल्डर। My wife asked me to join the group and I am really glad she did. Okay, तो आप जॉइंट फैमिली के अंदर रह रहे हैं तो भी देखें ये दोनों का दोनों ने जिंदगी कैसे गुजारनी है, ये एक कॉन्शियस फैसला होता है और दोनों ने मिल के इस सिलसिले को आगे बढ़ाना होता है। इसलिए आप दोनों ने ये शऊरी फैसला करना है कि हमने कुछ क्वालिटी टाइम साथ स्पेंड करना है। उसमें आपको बाहर जाना है, बेशक लिमिटेड टाइम के लिए चले जाएँ, आधे घंटे के लिए चले जाएँ, 1 घंटे के लिए चले जाएँ, लेकिन वो वक़्त आपका अपना हो। उसको आप डेट का नाम दे दीजिए। उसमें आप कैंडल लाइट डिनर कर लीजिए, अगर खुद कुछ गुंजाइश खुदा ने दे रखी है। उसमें कुछ साथ सफ़र कर लीजिए। मतलब वो जो साथ सफ़र होता है, बाज़ दफ़ा वो खुनक रात होती थी और हम लोग साथ निकल जाया करते थे। तो वो जो सफ़र होता है, वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। कुछ चीज़ें खरीदने साथ चले जाएँ, ग्रोसरी लेने साथ चले जाएँ, लेकिन उस ग्रोसरी के बाद अपने लिए कुछ वक़्त निकाल लें। तो इस तरह से डेट के हज़ारों तरीके हो सकते हैं, ये जायज़ डेट के। तो इसलिए डेट बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। इसको इसको इसके लिए रास्ते निकालें कि आप कैसे सोच सकते हैं। कुछ मैंने चीज़ें बता दी हैं और कुछ जो है वो आप जब सोचेंगे तो निकलती चली आएँगी। एक कंज़र्वेटिव माहौल में जॉइंट फैमिली में हैप्पी मोमेंट्स नहीं मिल सकते। अच्छा, देखिए एक तो ये है बात कि हम ये चीज़ समझ लें कि नहीं मिल सकते तो फिर तो कभी नहीं मिलेंगे। या तो अगर आप अलहदा हो सकते हैं तो आप आपका अलहदा एक माहौल है, अलहदा सिलसिला शुरू ठीक है, लेकिन एक मजबूरी है कि आपने जॉइंट फैमिली में रहना है। उसमें अगर आप इस माइंडसेट के साथ हर वक़्त मज़लूम बन के सोचते रहेंगे ना कि अच्छे मोमेंट्स नहीं मिल सकते, तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। बाज़ दफ़ा हमारे कुछ दोस्त बताते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर यानी हम जो उन्होंने रोमांस किए हैं, वो कहते हैं कि जी वहाँ पे ना कॉलेज वाला रोमांस होता है। मतलब कैसे? कि वो कहते हैं कि जी छुप-छुप के रोमांस करना पड़ता है। ज़रा कोई देख ना ले, इसी तरह से आँख मार दी जाती है कि यार कोई देख ना ले, कोई छेड़ दिया आते-जाते, लेकिन कोई देख ना ले, डर लगा रहता है कि कोई हमें देख लेगा तो क्या कहेगा? तो जॉइंट फैमिली का अपना एक ख़ास तरह का रोमांस है, उसको एन्जॉय कीजिए, अगर उसे नहीं छोड़ सकते तो। और आप वहाँ पे रह के यही सोचते रहेंगे कि हम बड़े मज़लूम हो गए, हम तो ये नहीं कर सकते, माहौल बहुत कंज़र्वेटिव है, तो यकीन जानिए कि फिर आप पे लोड बढ़ जाएगा। इन्न माल उसरी युस्रा, तो अगर मुश्किल है तो साथ के अंदर उसकी आसानी भी है, उसके अंदर ही उसके हल भी मौजूद है अगर मसला है तो। तो हर एक चीज़ बहुत आइडियल लेवल के ऊपर अगर ना भी हो तो नहीं होती। कहीं पे कुछ कमियाँ होती हैं, कहीं पे कुछ कमियाँ होती हैं। हमें उन्हीं के अंदर से रास्ते बनाने होते हैं। इसलिए अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो अगर आप दोनों ने मिलके ये तय कर लिया ना कि हमने डेट मारनी है, तो आप घर के अंदर भी डेट मार लेंगे और बाहर भी मार लेंगे। यानी ऐसा तो नहीं होता ना कि आप बिल्कुल ही बाहर ना निकल सकें। तो अगर आप दोनों ने तय कर लिया है तो आप रास्ते ज़रूर निकाल लेंगे कि हमें कैसे बाहर जाना है और उसके बाद जो उसके रिज़ल्ट्स होंगे वो इतने अमेज़िंग होंगे कि आप बार-बार बाहर जाना चाहेंगे। मतलब तैयार-शैयार होके एक-दूसरे के साथ फ्लाइंग किस कर देना, एक-दूसरे को हाथों में हाथ डाल के ले चलना बाहर, वहाँ पे हुँ। तो वहाँ पे यानी ये सब चीज़ें अगेन वही बात कि हमारे अपने ऊपर बेस करती हैं कि हम क्या कॉन्शियसली फैसला ले रहे हैं या नहीं ले रहे। तो इसलिए डेट मारना या रास्ते निकालना जब हम सोचेंगे तो हमारे लिए निकल आएँगे। शौर इतना स्ट्रॉन्ग ना हो कि अलग हो सके, हालाँकि ड्यूटी स्टेशन भी सिटी में है, डेली 4 आवर्स ट्रैवलिंग एंड उसके बाद थकावट ही इतनी होती है कि किसी काम का मूड ना हो तो। हुँ। अच्छा देखिए
जब शौहर आ रहा हो ऐसे में तो उसको फ्रेश करना जरूरी है। आपके पास वो फ्रेश करने के तरीके होने चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा कि इसी तरह हो, बल्कि ये मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ। यहाँ पे हम वो ऑप्शंस ही सीख रहे हैं कि वो आए तो उनको खूबसूरत तैयार होकर वेलकम किया जा सकता है, उनके सर के अंदर मसाज किया जा सकता है अपनी उंगलियों से। वो हमारे एक दोस्त कहते हैं कि जी ये जो खातीन होती है ना वो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है, ये पहले नफिल पढ़ने खड़ी हो जाएंगी, बाद में लंबे लंबे वजीफे पढ़ने खड़ी हो जाएंगी। तो हमारे दूसरे दोस्त ने कहा कि ये क्यों नहीं हो सकता है खातीन कि आप वो जो वजीफा पढ़ रही हैं, वजीफा नहीं मतलब तस्बीह कर रही हैं, वो उनके सर में मसाज करते हुए अपनी उंगलियों से और साथ साथ में तस्बीह भी जारी रखें, एक टिकट में 2 मजे। तो उनको कुछ उनके अगर वो फ्रेश हो रहे हैं तो वो जब वो फ्रेश हो जाएंगे, उस फ्रेश होने के अंदर आपका किरदार हो, उसके बाद आपका साथ बैठना वो चंद मिनट का भी होगा, 15 मिनट, आधा घंटा भी आप रोजाना साथ गुजारेंगे बेमकसद। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बेमकसद टाइम गुजारना, इसके ऊपर हम डिटेल बात करेंगे कि बेमकसद साथ गुजारना टाइम। जब आप 15 मिनट, आधा घंटा भी रोजाना साथ गुजार रहे होंगे इस तरह से, तो वो आपकी की पूरी रिलेशनशिप को नया बना रहा होगा, वो पुराना नहीं रहने देगा। इसलिए हमेशा अपने रिलेशनशिप को नया रखें, पुराना ना बनने दें। तहरीम ये कहा करती थी कि हम 10 साल के बाद भी नया जोड़ा है। अच्छा जी, एक सवाल ये आया हुआ है कि यू कैन हैव गुड एंड हेल्थी रिलेशनशिप व्हेन किड्स आर लिटिल, व्हेन दे आर ओल्ड देन इट्स हार्ड। अरे बे नहीं हार्ड है। आप मियाँ बीवी कभी बच्चों की कॉस्ट पे अपना ताल्लुक ना बनाएं और बच्चों के नाम अपनी जिंदगी ना लगा दें। बच्चों ने आखिरकार एक वक्त के बाद अपनी अपनी उड़ान भरनी होती है। हम सारा अपने आप को इन्वेस्ट कर देते हैं बच्चों पे। ये एक तरह से समझ लीजिए क्राइम है आपस की जिंदगी के अंदर। फिर खुशकी नहीं आनी तो और क्या होना है। तो अगेन वही बात, यही तो सीखना है हमने कि खा कुछ हो जाए, हमने आपस के टाइम को किसी को नहीं देना। हमने अब एक दूसरे की मोहब्बत की कॉस्ट पे किसी दूसरे ताल्लुक को तरजीह नहीं देनी। तो फिर वो बच्चे हो, वालिदैन हो, सास ससुर हो, कोई भी हो, बहन भाई हो, आपका जो आपस का वक्त है, आपकी जो आपस की मोहब्बत है, वो आपके लिए है। तो अगर हम यही सोचते रहेंगे कि जी बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मुश्किल हो गया है, क्या मुश्किल हो गया? क्या रोमांस करना मुश्किल हो गया है? हमारे एक दोस्त हैं, बुजुर्ग दोस्त हैं, वो आज भी रोमांस करते हैं, उनके बच्चे इधर उधर भाग जाते हैं, तो बच्चों के सामने करते हैं। तो कुछ रोमांस बच्चों के सामने भी होने चाहिए। वो रोमांस, उन रोमांसेस से बच्चे सीख रहे होते हैं। बच्चों के सामने क्या सिर्फ जो है वो लड़ाई झगड़ा करना होता है? वो नहीं होना चाहिए लड़ाई झगड़ा। रोमांस होना चाहिए ताकि वो बच्चे सीखें उससे और उनकी अपनी जिंदगी पॉजिटिव हो। लेकिन हम उल्टा काम चला रहे होते हैं। बच्चे बड़े हो गए तो उसमें क्या हार्डशिप है? अगर या तो ये पता लग जाए ना कि ये मुश्किल आ रही है, तो हम उसको पिन पॉइंट करके एड्रेस कर सकें। अदरवाइज ये बात कहना कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है आपस के अंदर रोमांस करना या आपस के रिलेशनशिप को लेकर आगे चलना, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ हमारी सोच का मामला होता है। अगर हम सोच के रखेंगे कि बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब हमारा जीवन साथ बिताना मुश्किल हो गया, तो यकीनन मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, गिविंग टाइम ईच अदर सो हार्ड, आपने तय किया हो तो बिल्कुल हार्ड नहीं होगा। रोजाना 15 मिनट के आप अपने एक दूसरे के साथ नहीं निकाल सकते। देखिए, अगर तो हमें ये सवाल खुद से करना है कि क्या हमें खुशी की जिंदगी जीनी है या नहीं जीनी। अगर हमें खुशी की जिंदगी जीनी है और ये मंजिल हमारे सामने है, तो फिर उसके लिए जो भी तकाजे होते हैं उनको भी हम पूरा करेंगे। एक दूसरे के लिए किस टाइम निकालना क्यों मुश्किल होता है? क्या हफ्ते के अंदर एक दिन, क्या 1 घंटे के लिए कहीं बाहर नहीं जाया जा सकता? आधे घंटे के लिए बाहर नहीं जाया जा सकता? रोजाना 15 मिनट साथ नहीं गुजारे जा सकते? रोजाना बैठ के चाय नहीं पी जा सकती? क्या रोजाना एक दूसरे के मुंह के अंदर टुकड़ा नहीं डाला जा सकता? क्या हग नहीं किया जा सकता? क्या रोजाना किस नहीं की जा सकती? एक से ज्यादा दफा किस नहीं की जा सकती? इनमें से कौन सा काम है जो मुश्किल है? अगर बच्चे बड़े हो जाए तो ये काम नहीं हो सकता।
اس لیے اگر ہم نے کوئی بہت اسٹرکچرڈ بنایا ہوا ہے اور چیزوں کو بہت مشکل طریقے سے دیکھ رہے ہیں تو وہ تو واقعی مشکل ہو جائیں گی. لیکن یہ چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں جو میرے خیال کے اندر بڑی اہم ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بڑے بڑے ریزلٹس کے ساتھ, تو یہ تو عمر کے کسی بھی حصے میں مشکل نہیں ہوتی. ہاں ہم انہیں سمجھے مشکل تو الگ بات ہے, لیکن اگر ہم ایسا نہ سمجھے تو ہم راستے نکال لیں گے. اچھا جی, بیوی کے اوپر دو دو گھروں کا پریشر ہے, اپنا پورشن بھی دیکھنا ہے, اینڈ مدر ان لا کا بھی, تو دو چھوٹی بچیاں ہیں بھی ہوں تو بیوی بھی انسان ہے, وہ تو خود تھکی ہاری ہوتی ہے, اتنا ٹائم وہ بھی نہیں دے سکتی, بہت مجبوریاں ہیں. تو زندگی گزارنا سیکھنا اور کسے کہتے ہیں؟ تو یا فیصلہ کر لیجئے کہ ٹھیک ہے اس طرح سے زندگی چل رہی ہے, چلنے دیں. بھائی کوئی ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ کوئی تعویذ آئے گا اوپر سے اس کو گھول کے پلا دیا جائے گا, یا کوئی خود بخود چیزیں ہو جائیں گی. ہم چیزیں سیکھیں گے اور انہیں اپلائی کریں گے. اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ بڑی مجبوریاں ہیں تو زندگی ٹھیک نہیں ہو سکتی, تو یقین جان لیجئے کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. زندگی صرف انہیں کی ٹھیک ہوتی ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ٹھیک سیکھ کے اپلائی کرنا ہے. مجبوریاں تو رہیں گی, مشکلات بھی رہیں گی, چیلنجز بھی رہیں گی, اور ہر شخص کے ساتھ رہتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص چیلنجز کے بغیر ہو, لیکن یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ اچھی زندگی گزارنی ہے یا بری زندگی گزارنی ہے. یہ فیصلہ سکون سے بیٹھ کے خود سے پوچھ لیجئے, ایک انٹرا پرسنل ڈائلاگ کر لیجئے. اس کے بعد اگر ہم یہ سمجھ چکے ہیں, فیصلہ لے چکے ہیں کہ ہمیں اچھی زندگی گزارنی ہے, تو اس اچھی زندگی کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے, بلڈنگ بلاکس بھی لگانے, ورنہ زندگی گزر رہی ہے, کون روکتا ہے, کرتے جائیں اسی طرح. جی, لاسٹ 1 or 2 questions. اچھا, ایبراڈ ہو اور ہمیشہ ٹائم نہ ہو. اول تو آئیڈیل مطلب صحیح بات تو یہی ہے کہ ایبراڈ ہیں تو مسز کو بھی وہیں پہ ہونا چاہیے, انہیں یہاں پہ ہونا چاہیے, لیکن مجبوریاں ہو جاتی ہیں, لوگ جاتے ہیں باہر. تو اب تو کمیونیکیشن گیپ بہت حد تک ختم ہو گیا ہے. واٹس ایپ کالز ہیں, واٹس ایپ رومانٹک کالز ہیں. دیکھیں یہ میں دہرا رہا ہوں, واٹس ایپ رومانٹک کالز کیجیے. واٹس ایپ پہ ٹائم اپنا ساتھ گزار سکتے ہیں, ایمو ہے, دوسری ایپس موجود ہیں جن کے اوپر آپ ٹائم ساتھ گزار سکتے ہیں. اور اتنا گیپ نہیں ڈالنا چاہیے کہ ایک دوسرے جو لوگ ہیں ایک دوسرے سے وہ اکتا جائیں. اکتا جائیں اگر ایسی کیفیت ہو رہی ہے تو رشتے میں خرابی آ جائے گی, خشکی آ جائے گی. اور اس کو بتانا چاہیے دوسرے ساتھی کو. اگر آپ ایکسپریس نہیں کریں گے, دل کے اندر رکھیں گے, تو پھر وہ چیزیں ایک دم ایکسپلوڈ ہوگی. اس چیز کو بتانا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, آپ کو میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے, اور ہم نے خوشگوار زندگی گزارنی ہے, خوشی چاہتے ہیں. نہ آپ وہاں پہ اگر حالات خراب ہوں تو اچھا پرفارم کر سکیں گے, نہ میں یہاں پہ سکون سے رہوں گی, یا اگر ہم الگ الگ رہ رہے ہیں تو سکون سے نہیں رہ سکیں گے. اس لیے ہمیں جو اچھی زندگی گزارنی اگر ہے تو ہمیں اس کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں. اس لیے یہ کہنا ضروری ہے, ورنہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ نہیں گزاریں گے, اگر بات کریں تو صرف بچوں کے بارے میں کرتے ہیں, تو بھائی ان کو بتائیں نا. آپ اگر یہ نہیں بتائیں گی بات اچھے انداز کے اندر, حکیمانہ انداز کے اندر نہیں بتائیں گی, جذباتی انداز میں تھوڑا سا ملفوف کریں, تھوڑا سا ایموشنل ٹچ دیں, اور اس کے اندر بتائیں کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے, میں چاہتی ہوں کہ ہم کچھ وقت اپنے لیے ساتھ نکالا کریں, مجھے یہاں پہ تنہائی فیل ہوتی. اس طرح سے کچھ کر کے ایموشنل ٹچ دیجئے, اور ان تک بات پہنچائیں ضرور. اگر نہیں پہنچائیں گے تو چیزیں ریزالو خود سے خود نہیں ہوں گی. پھر اس کے بعد طریقے نکالے جاتے ہیں. اچھا جی, وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں اب کیا, ہم ساتھ بات تو کرتے ہیں, اچھا بچوں کو بھی تو دیکھنا ہے. بھائی بچوں کی الگ حیثیت ہے, آپ لوگوں کی اور ان کی الگ حیثیت ہے. ورنہ اس طرح کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان کو گھسیٹ کے اگر لے کر چل رہے ہیں تو لے کر تو چلا جا سکتا ہے گھسیٹ کے, لیکن وہ گھسیٹ ہی کے تعلقات چلیں گے, ان میں خشکی ہوگی, رنگینی نہیں ہوگی. اس لیے اس چیز کو سے اٹ کہیے, بولیے, اچھے انداز کے اندر ایکسپریس کیجئے, کنورسیٹ کیجئے, اور اس کے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں ہے. اگر نہیں کریں گے تو اسی طرح سے بس ہم دوسرے تیسرے فرد سے شکایتیں کرتے رہیں گے, رزلٹ اس کا کوئی نہیں نکلنا. باقی ہم بہت سارے طریقے سیکھیں گے اگلے جو 9 سیشنز ہیں.
अगर कोई कहता है कि जी वो कंप्रोमाइज कर रहा है बच्चों के लिए तो फिर ना करें, आई एम सॉरी। ये क्या बात होती है कि जी बच्चों के लिए हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं? तो ऐसे बच्चे जो होते हैं जो इस तरह के टेंस माहौल के अंदर ब्रॉट अप होता है जिनका, वो ज्यादा नफ्सियाती केसेस देखे जाते हैं, क्योंकि उन बेचारों ने बहुत सारी महरूमियां देखी होती हैं, झगड़े देखे होते हैं, कंप्रोमाइजेस देखे होते हैं। तो हाँ, छोटे मोटे कंप्रोमाइजेस हर एक को करने पड़ते हैं, वो तो जाहिर है कि जिंदगी का हिस्सा है कि कहीं पे एक ने मान ली बात, कहीं दूसरे ने मान ली बात। लेकिन अगर आप लोग साथ जिंदगी गुजार रहे हैं तो यार एक फैसला लीजिए ना, कॉन्शियस फैसला कि हमने कैसी जिंदगी गुजारनी है। घसीट के चलना है तो चलते रहे, कौन रोक रहा है? अच्छा, ये एक बड़ा मसला है लड़कियों के अंदर, खुद को मजलूम बना के पेश करना। देखें, खुद को कमजोर समझना। तो ये समझ लीजिए कि अगर आप ऐसा सोचती है ना कि आप बहुत कमजोर हैं, क्या कर सकती हैं, तो आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकती। पहले तो खुद बोल्ड बनिए, खुद पुरएतमाद हो और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें। अगर आप खुद खुश नहीं रहना चाहती तो दुनिया की कोई मोटिवेशन और कोई प्रोग्राम और कोई दूसरा शख्स आपको खुश नहीं रख सकता। इसलिए जिंदगी की हर एक शख्स ने जिम्मेदारी खुद लेनी होती है, ये मर्द हो या खातीन हो। खातीन को अपने आप को बोल्ड करना चाहिए, अपनी स्किल्स को एनहांस करना चाहिए। हमारे जहनों के अंदर ये, लड़कियों के अंदर ये होता है कि जी पहले वो माँ बाप के उसके ऊपर पले बढ़े जा रही हैं, गो अल्हम्दुलिल्लाह माहौल तब्दील हो रहा है। फिर जी भाइयों पे हो गई, अब शोहर के ऊपर हो गई, जैसे वो लेके चलना चाह रहे हैं वैसे। यार आपकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, आपके अपना कोई शऊर नहीं है, आपने कुछ जिंदगी को आगे लेकर नहीं चलना, लर्निंग नहीं करनी। बस आप इसी तरह से डॉल्स बनी रहेंगी, पुतलियां बनी रहेंगी, पपेट्स बने रहेंगे। तो इसलिए अपनी कुछ ना कुछ लाइफ को हम लर्निंग की तरफ लेके जाएं, कुछ सीखें। ऐसे नहीं होता कि जी हम क्या कर सकती हैं, अगर आप नहीं कुछ कर सकती फिर आप कुछ नहीं कर सकती। और ऐसा बिल्कुल गलत है कि आप कुछ नहीं कर सकती, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। यहाँ पे अभी डॉक्टर जैनब ने शेयर किया, यहाँ पे अभी डॉक्टर जूबिया ने शेयर किया। तो ये मिसालें हैं ना, यहाँ पे और हजारों लड़कियों ने इसी तरह से घरों को तब्दील किया है। तो आप में बहुत बड़ी पावर है, उसको रिकग्नाइज कीजिए कि आप अपने आप को तब्दील कर सकती हैं, दूसरे को भी तब्दील कर सकती हैं। हाँ, तरीका ना समझ में आ रहा हो तो उस तरीके के ऊपर बातचीत हो सकती है, मुशावरत ली जा सकती है, कंसल्टेंसी ली जा सकती है। ये नहीं होता कि जी हम क्या कर सकते हैं। तो फिर इस मायूसाना अंदाज के अंदर तो कुछ भी नहीं हो सकता और कभी भी नहीं हो सकता। इसके ऊपर एक नशस्त हम करेंगे, शेयर करेंगे कि इस तरह की जो चीजें होती हैं वो कैसे बेस्ट अंदाज के अंदर कम्युनिकेट की जा सकती हैं आने वाले सेशंस के अंदर। वो सिटिंग है। और अगर देखिए, मर्द को भी अगर ये बात आप पूछेंगी कि उसे एक अच्छा घर चाहिए तो वो भी इसका जवाब नो में नहीं देगा। और खातीन से भी पूछेंगी कि एक अच्छा घर चाहिए, खुशी चाहिए जिंदगी में, कोई भी नो में नहीं देगा। हाँ, हमें वो जीना नहीं आ रहा होता, ये ठीक है बात। कई जगह के ऊपर हम गलत रिस्पॉन्सेज दे देते हैं, कई जगह पे हम जज्बाती हो जाते हैं जहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये सीखने वाली चीजें, इसीलिए हमने ये बात की, ये सेशंस रखे हैं। इसमें हम एक सिटिंग शेयर करेंगे और वो सिटिंग के रिजल्ट अगर तो दोनों थोड़ा सा शऊरी फैसला ले रहे हैं तो उसके रिजल्ट अभी तक 100% है, 100%। तो वो वक्त आने के ऊपर जब वो सेशन आएगा तो ये वाला आपने सवाल संभाल के रखना है। हम वो सिटिंग शेयर करेंगे जिसके रिजल्ट 100% आते हैं अगर दोनों कॉन्शियसली उस सेशन के अंदर उतर रहे हो। 3 चीजें उसमें एक दूसरे को बताई जाती हैं। और हमारा तजर्बा ये है कि जहां जहां पे हमने उसको शेयर किया है, बताया है, वहां वहां पे उसी सेशन के अंदर जो वो एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं उसी में बाहरें आ जाती हैं और एक दूसरे से मुतमईन हो जाते हैं, दिलों से शिकायत निकल जाती हैं। तो जी, थैंक यू वेरी मच। कोई और सवाल तो नहीं है। इंशाल्लाह हम आज का सेशन ऑफ कर रहे हैं। हम कल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर मिलेंगे दोबारा से, जो है सक्सेसफुल बेडरूम लाइफ और लव बॉन्ड। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत कॉन्फिडेंट रहें, बहुत सीखें, अप्लाई करने की नीयत से सीखें। देखिए, मैं आपको आखिर पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुना दूं
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ معلوم پہ عمل کرتے ہیں ان کو نامعلوم کا علم عطا کر دیا جاتا ہے. یعنی جو لوگ معلوم کی اسٹریٹجیز کے کو پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں کسی نہ کسی حد تک, ایک تو ان کو وہ اسٹریٹجیز اپلائی کرنے کے طریقے پتہ لگنے لگ جاتے ہیں, اور دوسرا نئے راستے بھی ان کے سامنے کھل جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ دوستو. اب آپ کو دعوت دیجیے, انوائٹ کیجیے, جوائن کروائیے اس کورس کو, جو انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک شخص کی ضرورت ہے. اور ابھی آپ دیکھیں گے جب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فرسٹ بیچ کے اسٹوڈنٹس کی چیزیں, یہ میرے پیچھے غزن ہے جو میرے چھوٹے بیٹے ہیں, تو جب میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ ویوز تو لوگوں کے زندگیوں میں اس کورس کے ساتھ ساتھ ہی تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تھینک یو ویری مچ. آتے بھائی سیشن کلوز کرتے ہیں.